الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ہمارے آج کے گفتگو کا آج کی موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر، تحمل، برداشت کا تصور اور ہمارے کلچر کا اس کی روشنی میں جائزہ کہ ہمارے کلچر میں اس کا کیا تصور ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں علم ہے کہ صبر کی جو فضیلت ہے اس کی بے شمار آیات ہیں اور بہت سارے اس کی دلائل ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں، بلکہ سنتے سنتے جوان ہوتے ہیں، بلکہ شاید بوڑھے بھی ہوتے ہیں انہی آیات، انہی احادیث اور انہی اچھی باتوں کو۔ لیکن ان آیات کے حق ہونے کے باوجود اور درست ہونے کے باوجود ان آیات کا جو مفہوم ہم سمجھ پا رہے ہوتے ہیں اور جو ہمیں سمجھایا جا رہا ہوتا ہے وہ درست نہیں ہوتا۔ اس کو ہم کھولیں گے آج کے اس لیکچر میں کہ یہ بات، اس کی تفصیل کیا ہے۔ تو سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ یقیناً صبر ایک عبادت ہے، صبر ایک عبادت ہے۔ تو جب آپ عبادت کہتے ہیں تو اس کا پورا ایک عبادت کا ایک کانسیپٹ آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس سے آپ کا مقصد جو ہے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، اللہ رب العزت پر ایمان لانا ہے۔ جبکہ ہمارے کلچر میں ہم غور کریں کہ کیا صبر اور برداشت جو ہم کرتے ہیں کیا وہ ایمان کا ذریعہ بنتا ہے؟ کیا اس میں اللہ رب العزت سے جڑنے کا عمل ہوتا ہے؟ کیا اس میں ایمان کی حلاوت اور مٹھاس پائی جاتی ہے، یا یہ کہ اس میں ظلم کی کڑواہٹ ہوتی ہے اور اس میں چغلیاں، غیبتیں اور نافرمانیوں کا ایک ایسا سلسلہ اور ایک ایسا کلچر ہوتا ہے کہ جو برداشت کے اس تصور کے ساتھ ہی ہمارے ہاں وجود پاتا ہے اور اس کے بعد نسل در نسل منتقل ہوتا ہے اور پھیلتا ہی جاتا ہے، پھیلتا ہی جاتا ہے۔ جس قدر ہم زیادہ برداشت کرتے ہیں اسی قدر ہم زیادہ چغلیاں کرتے ہیں، اسی قدر ہم زیادہ غیبتیں کرتے ہیں، اسی قدر ہم زیادہ بے چین، بے سکونی کا شکار ہوتے ہیں، ڈپریشن کے اندر آتے ہیں۔ جبکہ صبر کا جو اسلامی تصور ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت جو ہے وہ سکون کا سبب ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کے اطمینان کا ذکر ہے، دلوں کے اطمینان کا سبب ہے، اللہ رب العزت کی محبت کو پانے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ دو ایک الگ الگ جو ہے تصورات ہیں، جس میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں صبر کی بنیاد اللہ کی ذات نہیں ہوتی، ہمارے ہاں صبر کی بنیاد وہ معاشرے کو جوڑ کے رکھنا، وہ بڑوں کی ناراضگی کا خوف پالے رکھنا، وہ جو ہے کہ فلاں کو دکھ نہ ہو جائے، فلاں کو تکلیف نہ ہو جائے، فلاں کیا سوچے گا، فلاں کیا محسوس کرے گا، وہ یہ سارے کی سارے جو نظریات ہیں یہ بنیاد ہوتے ہیں۔ جبکہ اسلام بالکل ایک الگ جو ہے وہ بنیاد دیتا ہے۔ اس لیے بھی ہم دیکھیں گے کہ اسلام میں اور ہمارے کلچر کے تصور میں کتنا بڑا پھر فرق آتا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جو صبر ہے یہ چونکہ ایک عبادت ہے، تو عبادت اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر اتنی ہی واجب کی ہے کہ جتنا اس عبادت کو کا جو بوجھ ہے وہ اٹھانے کا اس کے اندر حوصلہ ہے، ہمت ہے، اس میں ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا اس کی وسعت سے زیادہ۔
اس کی وسعت سے زیادہ اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا. جبکہ ہمارے کلچر میں جو صبر اور برداشت ہے اس کا تعلق یا اس کی جو کوانٹٹی ہے یا کوالٹی ہے، دونوں کا جو تعلق ہے وہ انسانی حوصلے ہمت سے نہیں ہوتا. وہ عبادت کے طور پر تو کیا ہی نہیں جا رہا ہوتا. تو اس کی اصل میں بنیاد معاشرے کو، پورے گھرانے کو، جوائنٹ فیملی سسٹم کو بچانا، اس کو خوش رکھنا، یہ سارے کے سارے عوامل ہوتے ہیں. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قربانی کا جو عمل جو لیا جا رہا ہوتا ہے وہ ان لمیٹڈ ہوتا ہے، یہاں تک کہ پھر آپ خود ہی منہ پھٹ ہو جائیں، بدتمیز ہو جائیں اور یا پاگل ہو جائیں ڈپریشن کے اندر. اور عموماً یہی رویے پائے جاتے ہیں کہ لوگ یا تو پہلے سہتے ہیں عمر کے ابتدائی حصے کے اندر، اور پھر آخر کے اندر وہ جو انہوں نے سہا ہوتا ہے وہ دوسروں کو دیتے ہیں، وہی تکلیف وہ دوسروں کو دینا شروع کر دیتے ہیں. ایک بہو جو ہے وہ پہلے سہتی ہے اور پھر ساس بنتی ہے، تو پھر وہ اگلی بہو سے بھی جو ہے نا، اسے کیا کہیں گے ہم، اسے کہتی ہے کہ تم بھی سہو، اس کو بھی اس سے برداشت. اب وہ اس سے قربانیاں لے رہی ہوتی ہے. پھر وہ جوان جو بہو تھی وہ بوڑھی ہوتی ہے، بڑی عمر میں جاتی ہے، تو وہ پھر جو ہے یہی عمل آگے اپنی آنے والی بہو کے ساتھ کرتی ہے. الا من رحم اللہ، یقیناً نیک خواتین اور نیک لوگ اور اچھے اور اعلی اخلاق والے لوگ بھی ہوتے ہیں. لیکن ہماری ان باتوں سے کوئی یہ مقصد نہ لے کہ ہم سارے مسلمانوں کو ایسا کہہ رہے ہیں. یقیناً مسلمانوں میں بڑی خیر ہے، لیکن عموماً ہمارے کلچر کے اندر یہ بیماریاں موجود ہیں. خاص کر کے مڈل کلاس طبقہ ہو گیا یا اس سے بھی جو نچلے طبقے ہیں، ان کے اندر تو یہ بہت ہی زیادہ مسائل موجود ہیں. ہماری تقریباً 70% کہتے ہیں کہ آبادی جو ہے وہ غریب آبادی ہے یا دیہی آبادی ہے. ان میں یہ مسائل آپ کو سب سے زیادہ نظر آئیں گے، اور پھر مڈل کلاس طبقے میں بھی آپ کو یہ نظر آئیں گے، اور اپر کلاس بھی اسی نفسیات کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. نفسیات قوم کی ایک ہی ہوتی ہے، پیسوں کے آنے سے ذرا کچھ چیزوں میں فرق پڑ جاتا ہے، لیکن سوچ اندر کھاتے جو ہے نا وہ یہی ہو رہی ہوتی ہے، دماغ اسی طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے. تو اسلامی جو تصور صبر کا ہے اس میں جو ہے برداشت کی ایک حد ہے، برداشت کی ایک حد ہے. اچھا، اسی طرح سے صبر جو ہے وہ فرض بھی ہوتا ہے، نفل بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فرض بھی ہوتا ہے اور نفل بھی ہوتا ہے. بعض چیزوں میں صبر کرنا، برداشت کرنا آپ پر فرض ہے، جیسے والدین جب اتنے بوڑھے ہو جائیں کہ وہ اب ان کو جو ہے سوچ سمجھ کی کمزور ہو جائے اور بیماری سے یا کسی وجہ سے بھی چڑچڑے ہو گئے، اب ان کے سامنے اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو برداشت کرنا ہے. ان کی جو چیز آپ کو ایسی محسوس ہو رہی ہے جس سے آپ تکلیف میں آتے تو اس کو برداشت کرنا ہے، کیونکہ وہ اب بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں. اور ایک صبر ہوا ہے جو نفل ہے، آپ نے اپنی نندوں کو، آپ نے اپنے دیوروں کو، آپ نے اپنی ساس ماں کو، سسر باپ کو، ان کی خدمت، ان کے لیے کھانے پکانا، ان کے لیے ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کی باتیں سننا، ان سے گپیں لگانا، ان کی ایموشنل نیڈز کو دیکھنا، پورا کرنا، یہ جو سارے کام جوائنٹ فیملی سسٹم میں کروائے جاتے ہیں تو شریعت کے اندر نفل ہے، عورت کے اوپر فرض نہیں ہے. عورت پر فرض اس کا خاوند اور اس کا بچہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی اولاد ہے. تو فرض اور نفل کے اندر فرق کیا جائے گا. اب یہ تو اسلام کا تصور ہے، جبکہ جو ہمارے کلچر کا تصور ہے اس میں فرض اور نفل کا کوئی جو فرق ہے وہ اسلام سے نہیں لیا جا رہا ہوتا، اسلام سے نہیں لیا جاتا، بلکہ وہ جو فرق ہے وہ فرق ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، فرق ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو عورت بد اخلاق ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بد اخلاق کیسے ہو جاتی ہے کہ وہ جب اس کے اوپر بہت بوجھ پڑتے ہیں تو وہ پھر بعض عورتیں دب جاتی ہیں، بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، اور بعض پھر
جو ہے وہ ایک اور ان کے اندر رویہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جواب دینے لگ جاتی ہیں. تو جو بد اخلاق ہو کے لڑ لے اور بدتمیزیاں کر لے، الگ ہو جائے، اس کو معاشرہ جو ہے قبول کر لیتا ہے، اسے برے برے نام دے کے تو اسے قبول کر لیتا ہے اور اس پر ظلم نہیں کیا جاتا پھر. یعنی ظلم تو اس پر ہو ہی رہا ہوتا ہے، لیکن اس طرح سے فارمل طریقے سے اس کے اوپر اب وہ بندیوں سے آزاد ہو جاتی ہے. اور جو اس کو برداشت کر لے اور بوجھ اٹھانے کی کوشش کر لے تو اس کے اوپر پھر سارا کا سارا بوجھ لاد دیا جاتا ہے، چاہے وہ اب اپنا ڈپریشن بچوں کو مار کے نکالتی ہو اپنے خاوند کے ساتھ، جو مرضی اس کا سلوک ہو اور ازدواجی زندگی اس کی جیسی مرضی اچھی بری جیسی مرضی گزر رہی ہو، اس کا پہننا بننا سورنا خاوند کے لیے ہے یا نہیں ہے، اٹ ڈز ناٹ میٹر. اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. خاوند کی کوئی اہمیت نہیں، نمازوں کی کیا کوالٹی ہے، نمازیں کس طرح پڑھ رہی ہے، قرآن سے کیا تعلق ہے، اور دین کی دعوت دینے میں کیا کردار ہے، اچھے برے کی جو ہے وہ لوگوں کو تعلیم دینا، اچھائی کا سمجھانا، برائی سے روکنا، بچوں کو وقت دینا، بچوں کی تربیت کرنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا، بیٹیوں کی باتیں سننا، بیٹوں کی باتیں سننا. یہ سارے کے سارے کام جو اس نے اللہ رسول نے جو اس پر ذمہ داریاں ڈالی ہوئی تھی، مختلف اپنے درجات کے اندر، ایک درجہ نہیں ہے یقیناً، تو وہ ساری کی ساری اس کے لیے اس کی نظر میں زیرو ہو جاتی ہیں. اور اس کی وہ جانچنے کا معیار اب یہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ بڑی کمیری ہے جی، صبح اٹھتی ہے اور اٹھنے کے بعد پھر رات کو 10 بجے اپنے کمرے کے اندر گھستی ہے اور پھر صبح باہر نکل آتی ہے اور سارا دن جو ہے یہ کام کرتی ہے، سارا دن خدمت کرتی ہے، آئے گئے ہر مہمان کو خوش رکھتی ہے، ہر مہمان آئے اس کے ساتھ یہ بیٹھتی ہے، باتیں کرتی ہے. یعنی الغرض ہمارے ہاں جو معیار ہے وہ بالکل جو اللہ رب العزت کا معیار ہے اس سے بالکل الگ ہو جاتا ہے. تو فرض کیا چیز ہے، نفل کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم شریعت سے نہیں لیتے. ہمارے کلچر میں اسے ہمارے بڑوں کی خواہشات طے کرتی ہیں یا ہمارے گھر کا سسٹم طے کرتا ہے. ٹھیک ہے، بڑوں کی خواہشات بھی بیسیکلی پیچھے ایک نفسیات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے نا. انہوں نے بھی اپنے بڑوں سے تربیت لی اور ان کے بڑوں نے بھی اپنے بڑوں سے تربیت لی. ٹھیک ہے، تو وہ بیسیکلی جو ایک سسٹم ہے نا اس نے جکڑا ہوا ہے، اور جس کی میں نے ایک مثال پہلے بھی دی تھی اور پھر دیتا ہوں. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے سماجی سسٹم کے اندر صفائی ایک ایسا بت ہے جس کو بہت سارے گھرانے پوجتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ گھر کے اندر صفائی ہونی چاہیے، گھر ہر ٹائم صاف ستھرا ہونا چاہیے، کوئی چیز اپنی جگہ سے نہ ہلی ہوئی ہو، چاہے بچے ہیں. تو جس ماں کو آپ نے اس کام پہ لگا دیا کہ وہ سارا دن چیزوں کو نا اس کو ارینج کرتی رہی، یہاں پہ یہ یہاں پہ نہیں تھی، یہاں اٹھا کے یہاں رکھنی ہے، بچوں نے گند مار دیا اس کو فوری صاف کرو، بچے کھیل رہے تھے یا چھلکے پھینک گئے، یہاں پہ کھلونے پھینک گئے، وہ اٹھاتے پھر سارا دن. تو اس سے آپ کیا مطالبہ کریں گے کہ وہ اللہ رسول کی جو ہے وہ کی محبت کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے، آخرت کی فکر کے لیے کیا وقت نکالے گی، اپنے نفس کو کیا وقت دے گی. ٹھیک ہے، اور یہ تو چھوٹی سی ایک ذمہ داری ہے، اس پر نہ جانے اور کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو تصور ہے اس پہلو سے بھی باطل ہے، اس پہلو سے بھی جو ہے اسلام سے ٹکراتا ہے کہ یہ ہدایت فرض اور نفل کا جو فرق ہے وہ اسلام سے نہیں لیتا. اچھا، اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے بعض جگہ پر ہمیں بدلہ لینے کی اجازت دی ہے، صبر کرنے کی افضل تو کہا ہے، لیکن کہا ہے کہ آپ بدلہ بھی لے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالیٰ بلند آواز میں بری بات کہنے کو، یعنی کسی کو برا بھلا کہنے کو پسند نہیں کرتا الا من ظلم، سوائے اس کے حق میں کہ جس پر ظلم کیا گیا. تو یہاں پر کیا بات کی جا رہی ہے کہ مظلوم گالی دے سکتا ہے، مظلوم برا بھلا ظالم کو کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے حق میں پابندی نہیں لگائی گئی. تو صبر ہمارے معاشرے میں کیا ہے، ہمارے کلچر میں کیا ہے،
ہمارے کلچر میں یہ ہے کہ جو ظلم کرتا ہے اس کو تو سارے کہتے ہیں یار یہ بڑی ڈاڈی ہے، اس سے جو ہے نا منہ ماری نہ کرنا، ٹھیک ہے نا، یہ بندہ بڑا ڈاڈا ہے، اس سے جو ہے نا منہ ماری نہ کرنا، یہ تو کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے بد اخلاقی کو یاد کر کے لوگ روک دیتے ہیں کہ بھائی اس سے جو ہے نا اس کو جواب نہ دینا۔ لیکن جو برداشت کر رہا ہے اس کو تو کوئی بھی نہیں دیکھتا نا کہ بھائی تمہاری برداشت کی بھی کوئی حد ہے، تمہیں بھی کوئی حق حاصل ہے، تو تم اپنے اوپر ہونے والی اس زیادتی کے اوپر تم جو ہے آواز اٹھاؤ، تم برا بھلا کہنے والے کو جو ہے وہ جواب دے سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے یہاں جو نیکی کا معیار ہے وہ نہیں ہے جو اللہ رب العزت کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو کسی پر ظلم ہوتا ہے تو وہ اتنی کو بات کر سکتا ہے، اتنی اس کو، اگر کسی نے ظلم زیادتی کی ہے تو برا بھلا کہہ سکتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر فرمایا کہ فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا، کہ برائی کا بدلہ جتنی برائی اس نے کی اتنا آپ برائی کے بدلے میں برائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں کہا کہ بس اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے بس آپ، جیسے ہمارے یہاں صوفی فکر پائی جاتی ہے نا، ایک گال پہ مارا دوسرا گال آگے کر دیں، یہ کون سا دین ہے، ٹھیک ہے، یہ کون سی جو ہے وہ انسانی جو نفسیات کی تباہ کن جو ہے فکر ہے جس کو ہم دین سے جوڑ دیتے ہیں، تو ایک گال پہ مارے آپ دوسرا گال بھی آگے کر دیں بھی اس پہ بھی مار لیں۔ تو یہ جو ایک حیوانی قسم کی یہاں پر سوچ پائی گئی ہے، اور جس کے اندر تصوف نے خاص کر کے ایک بڑا جو ہے گھناؤنا کردار ادا کیا، کہ بجائے اس کے کہ اللہ سے جوڑنے کا یہ معنی بیان کیا جاتا کہ جس میں انسان کو اس کے نفس کی آزادی، اس کے نفس کی عزت تکریم وہ باقی رہتی، ان لوگوں نے جو ہے وہ نفس کی تذلیل اور نفس کی تحقیر اور محض برداشت اس کو ان لوگوں نے جو ہے وہ اس کو ان لوگوں نے سپورٹ کیا، اور مذہب کے نام پر اس چیز کو پیش کیا کہ اسلام برداشت کی بات کرتا ہے، حالانکہ اسلام برداشت کی بات کو افضلیت کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور بدلہ لینے کی اجازت دے رہے ہیں۔ تو صبر کا یہ مطلب نکال لینا کہ جی بس آپ کو تو برداشت کرنا ہے، آپ کو تو جواب نہیں دینا، اور جواب دینے والا تو جو ہے وہ بس وہ تو نیک آدمی نہیں ہوتا، نیک تو وہی ہے، اچھی خاتون تو وہی ہے، اچھا آدمی تو وہی ہے جو چپ کر کے سہتا رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دین کی تعلیم نہیں ہے، یہ دین آپ کو افضلیت کی راہ ضرور دکھاتا ہے، اگر تم صبر کرو تو زیادہ بہتر ہے، مگر یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ آپ کو ہر صورت میں بس صبر ہی کرنا ہے اور آپ جواب نہیں دے سکتے۔ تو یہ تھا ایک اور پہلو اسلامی تصور صبر میں اور ہمارے تصور صبر کے اندر فرق کے حوالے سے۔ اسی طرح سے صبر کا ایک اور جو پہلو اسلام اور ہمارے کلچر کے حوالے سے ہے وہ عملی نوعیت کا ہے، کہ اسلامی تصور صبر کے اندر لوگ جو ہیں وہ ایک بیلنس معاشرہ تشکیل پاتا ہے، ایک ایسا معاشرہ تشکیل پاتا ہے جس میں ہر شخص کی اپنی ایک پرائیویسی، اپنی ایک جو ہے ایک ایگو، ایک عزت نفس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہر شخص معزز ہے، ہر گھرانہ معزز ہے، ہر رشتہ معزز ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ آپ دیکھیں ہمارے کلچر میں اس صبر معاشرتی جو ہندوانہ صبر کا تصور ہے یا برداشت کا تصور ہے، اس کے نتیجے میں ایک ہی گھرانے میں کچھ فرد عزت والے، کچھ بے عزتی جو ہے والے، کچھ جن کی عزت ہے انہیں حق حاصل ہے، وہ جس کو چاہیں جہاں مرضی کھڑکا دیں، ٹھیک ہے، وہ ان کو یہ حق حاصل ہوتا ہے اس رشتے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ میں معذرت سے پھر معاشرے کی کچھ جو ہے سخت چیزوں کو بیان کرتا ہوں، اور بہت سارے گھرانوں میں وہ نہیں ہوتی، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں ہر فرد کو اس میں قصوروار ٹھہرا رہا ہوں۔ ساس کا رشتہ بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے اور بہت ہی پیارا رشتہ ہے، اور اس کی عزت اور اس کی تعظیم
یقیناً یہ دین کے اندر مطلوب ہے، مگر افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اسی رشتے کے اندر جب کوئی فرد اور کوئی عورت آتی ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی بہو کے رشتے میں وہی عورت مظلوم ہوتی ہے، اور ساس اور سسر کے رشتے میں ہمارے معاشرے میں اکثریت، ایک بڑی تعداد ہے جو جن کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ بےزتی کر سکتے ہیں کہ وہ ساس ہے۔ یعنی بہو بننے کا مطلب آٹومیٹکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی بے عزتی کو برداشت کرنا ہے، اور ساس کہنے کا آٹومیٹکلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ بے عزتی کر سکتی ہے اور سسر بے عزتی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کون سا تصور ہے جو جس کو ہمارے ہاں جس کے ذریعے ہم گلا گھونٹ رہے ہیں اپنی بچیوں کا، اپنی آنے والی نسلوں کا، اور مولویوں میں سے اکثریت جو ہے وہ اس پر خاموش ہے، بلکہ مذہب جو ہے الٹا کلچر کے ساتھ مل کے گلا گھونٹنے کو کھڑا ہوا ہے۔ حالانکہ اللہ کا دین ہرگز ایسا نہیں ہے، اللہ کے دین میں ہرگز کسی ظلم کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ایک ایسا معاشرہ تشکیل پاتا ہے جس میں رشتوں کے فرق سے، حیثیت کے فرق سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، معزز اور ذلیل، ظلم کرنے والے اور برداشت کرنے والی دو کیٹیگریز بن جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں نانکوں کا ایک الگ تصور موجود ہوگا، دادکوں کا ایک الگ تصور ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی بہت سارے گھرانوں میں انہی چیزوں کی وجہ سے، انہی جوائنٹ فیملی سسٹم کے ہندو تصور کی وجہ سے، اسلامی جو جوائنٹ فیملی سسٹم کا تصور ہے بالکل الگ ہے۔ اس کے اندر بالکل ضروری نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے ماں ابا کے گھر کے اندر ہر ٹائم ان کی آنکھوں کے سامنے ٹہلتے ہوئے موجود ہوں، اور آپ کے بچے بھی وہاں پہ شرارتیں کرتے اور برتن توڑتے اور شور شرابہ ڈالتے، ان کے آرام کو بے آرامی میں بدلتے ہوئے موجود ہوں، اور اماں ابا جو ہے وہ چیخ دھاڑ رہے ہوں، ٹھیک ہے، یا کسی اور پریشانی کے اندر مبتلا ہو۔ ہرگز ہرگز اسلام کا یہ تصور نہیں۔ اسلامی جو تصور خاندان ہے اس کے اندر آپ کے اوپر یہ ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں، ان کے قریب رہیں، بیوی کو پرائیویسی دیں، اور وہ اپنی ایسی زندگی گزارے جس میں جب اس نے آرام کرنا ہے وہ آرام کر سکے، جس میں جب اس وقت بچوں کو اس نے وقت دینا ہے اس میں بچوں کو وقت دے، اس پر ایسی اضافی کوئی ذمہ داری نہ ہو جو بچوں کی تربیت سے اس کو روک دے، یا میاں بیوی کے درمیان تعلق قائم کرنے میں آڑے آئے، رکاوٹ آئے۔ کتنی ایسی حدیث ہیں جو اس چیز کی واجب ہونے کو بیان کرتی ہیں عورت کے اوپر سب سے پہلے، کہ اپنے خاوند کی جو ضروریات ہیں، مرد و زن کا جو تعلق ہے اس کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، اور اس کا اس سے سوال ہونا ہے، اور اس پر فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ جبکہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں تو سب سے اہم چیز بالکل اس کے مد مقابل کچھ اور کام ہے۔ یہ تو کہیں جو ہے وہ آخری لسٹوں کے اندر کوئی اس قسم کا کوئی جو ہے وہ کام آتے ہیں جو شریعت نے سب سے پہلی ذمہ داری ڈالی، بچوں کی تربیت، بچوں کو وقت دینا، یہ سارے امور۔ تو صبر کے تصور سے جو ہمارے کلچر کے اندر موجود ہے، ایک بے انصاف جو ہے وہ معاشرہ اور ظلم پر مبنی رشتے جو ہے وہ وجود پاتے ہیں۔ اسی طرح سے صبر کا جو ایک بڑا تعلق ہے وہ ہے حق کی گواہی کے ساتھ، حق کی گواہی کے ساتھ۔ آپ دیکھیں کہ اسلام میں جب ہم صبر کی بات کرتے ہیں، برداشت کی بات کرتے ہیں، تو وہ مطلق صبر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ مطلق صبر بلکہ مطلق صبر تو شاید انسانوں کے لیے گناہ بن جائے، کیونکہ جب اگر کوئی جھوٹ پر کھڑا ہے، کوئی کسی باطل پر کھڑا ہے، تو وہاں پر اگر آپ کو صبر کروایا جا رہا ہو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو چونکہ یہ آپ کے اپنے خاندان کا ہے، یہ آپ کے گھر کا میٹر ہے، یا آپ کے اماں جی ہیں، ابا جی ہیں، بہن بھائی ہیں، تو یا مطلب ہے کہ آپ کا سسرال ہے یا میکا ہے، تو آپ کو ان کا ساتھ دینا ہے۔ یہ بالکل باطل تصور ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو حق کا ساتھ دینا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر سب سے پہلے جو وفاداری فرض کی ہے وہ اپنی ذات کی وفاداری کو فرض کیا، ٹھیک ہے، اسلام کی وفاداری کو فرض کیا، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کو فرض کیا، ٹھیک ہے، ملت اسلام سے آپ کا وفادار ہونا اور ان کے ساتھ کھڑے ہونا
یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا. رہی اپنے گھروں کی وفاداری اور یہ ساری، تو اس کو تو اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے حق کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اے ایمان والو، تم انصاف پر قائم ہو جاؤ، اور تمہاری جو گواہی ہے نا وہ حق والی ہو، چاہے وہ تمہارے والدین کے خلاف ہو. دیکھو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہماری صحیح نبض پکڑی ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے. تو سب سے پہلے کیا کہا؟ تمہارے والدین. انسان کا سب سے گہرا تعلق اپنے والدین سے ہوتا ہے، یا پھر دیگر رشتہ دار. ٹھیک ہے، تو آپ کو حق کی گواہی دینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی موقع کے اوپر جو ہے وہ لڑکی کی ماں غلط ہے تو اپنی ماں کو غلط کہنے کا حوصلہ ہونا چاہیے. یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ماں میری غلط ہو سکتی ہے، میرے ابا جی غلط ہو سکتے، ضروری نہیں ہے ہر جگہ پر میرے ساس و سر ہی غلط ہوں. ٹھیک ہے، وہ بھی غلط ہو سکتے ہیں. جہاں پر جو غلط ہو وہاں پہ اس کو غلط کہا جائے گا. ٹھیک ہے، تو محض جو برداشت ہے اور ہمارے کلچر کا جو محض برداشت کا تصور ہے وہ آپ میں سے یہ اعلیٰ کوالٹی نکال دیتا ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ کو جو دبا رہا ہے وہی حق پر ہوتا ہے، جس نے آپ پہ پریشر ڈالا ہوا ہے وہی حق پر ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ظلم پیدا ہوتا ہے. یہ اگلا پہلو، جیسے میں نے کہا کہ پہلے ہم ظلم سہتے ہیں پھر ہم ظلم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے نتیجے میں ظلم پیدا ہوتا ہے. اس کی بہت ساری شکلیں ہیں جو معاشرے کے اندر رائج ہیں، ان پر ہم غور کریں گے تو وہ ہمیں نظر آئیں گی. جس میں سب سے بڑا ظلم اولاد کے اوپر ہے. جب ایک عورت جو ہے حمل کی حالت میں، ٹھیک ہے، وہ اپنے گھر والوں کے لیے روٹیاں بنا رہی ہے اس محبت میں کہ میں ان کے دل جیت لوں. وہ انہوں نے کہا بھی نہیں ہوتا، آٹومیٹکلی سسٹم ایسا ہے نا ہمارا، اس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ آپ روٹی بنائیں. بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں تو ایسا نہیں ہے، ہم خود شوق سے کرتی ہیں. یعنی کہ یہ شوق آپ کو اپنی اما ابا کے گھر میں تو نہیں ہوتا. جب آپ کنواری ہوتی ہیں تو ماں چیخ چیخ کے جو ہے وہ ہلکان ہوئی بھی ہوتی ہے کہ کچھ بنا کھڑی ہو، کام کر. تو وہاں تو خاتون جو ہے وہ آرام سے اپنے موبائل کے اندر، اپنے لیپ ٹاپ کے اندر گھومے، اور اس کو جو ہے نا ہمت نہیں ہے کہ وہ اما کی خدمت کر دے. تو بیسیکلی یہ نہیں ہے کہ آپ کو وہاں پر آ کے بڑا شوق ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے بستر کو چھوڑ کے، رضائی کو چھوڑ کے، اور صبح صبح پورے گھر کے ناشتے بنا رہی ہیں. ٹھیک ہے، بیسیکلی ایک سسٹم ہے جس سسٹم میں آپ کو پتا ہے میری عزت تبھی رہے گی کہ جب میں یہ ساری قربانیاں دوں گی، جب میں یہ سارے کام کروں گی پھر ہی میری عزت رہے گی. تو اس عزت کو پانے کے لیے اور اس مقام کو مینٹین کرنے کے لیے آپ آٹومیٹکلی پھر اٹھتی ہیں، بستر سے نکلتی ہیں اور جا کر کے وہ سارے کھانے بنا رہی ہیں اور کام کر رہی ہیں. اور اس میں جب روتا ہوا بچہ آپ کے پاس آتا ہے تو وہ آپ سے تھپڑ کھا کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یا بچے کی شرارت جو ہے اس موقع کے اوپر جب آپ کچن میں کام کر رہی ہیں یا پسینوں پسین ہوئی ہوئی ہے، یا جو ہے وہ مطلب ہر گھر میں تو اے سی نہیں ہوتا نا، بلکہ موسٹلی پاکستان کے اندر لوگوں کے پاس اے سی نہیں ہوگا. اس لیے وہ بہنیں جن کے گھروں میں اے سی ہیں اور جن کے گھر میں بڑی سہولیات ہیں، وہ میں ان سے گزارش کروں گا وہ قیاس نہ کریں کہ اچھا ہم تو بڑے آرام دہ سکون ماحول میں ہیں. ہمارے معاشرے میں بہرحال پاکستان کے اندر ایک بڑی تعداد وہی ہے جن کے گھروں میں کوئی اے سی اور کوئی اس طرح کا کوئی سامان نہیں ہوتا. اور اس حالت میں جب وہ پسینوں میں شرابور ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس کا بچہ جو ہے وہ اس وقت شرارت کر رہا ہو تو وہ اس کو جو مارے گی، اس مار کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو تربیت کہیں گے یا اس کو درندگی کہیں گے، ڈپریشن نکالنا کہیں گے؟ یقیناً وہ تربیت نہیں ہے، وہ درندگی اور وہ ڈپریشن ہے جو اس برداشت کے کلچر نے ہمارے اندر پیدا کیا، برداشت کے کلچر میں پیدا کیا. اور پھر یہ ظلم صرف یہ نہیں کہ بچوں کے حق میں، سب سے بڑھ کر پھر یہ دین کے معاملات کے اندر بھی آڑے آتا ہے. جب آپ سے حق کی ساتھ دینے، حق بات کہنے، حق کی گواہی دینے کا حوصلہ چھین لیا گیا تو پھر اب آپ کے خاوند ہیں یا عورت ہے، دونوں صورتوں کے اندر اب بہت سے ایسے خاوند ہیں کہ ہم نوجوانوں میں بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ان کی بیوی ان کو الاؤ نہیں کرتی کہ آپ دوسری شادی کر لیں، حالانکہ اس شخص کے حق میں ممکن ہے کہ وہ یہ جانتا ہو
کہ میرے حق میں دوسری شادی کرنا فرض ہو چکا ہے، کیونکہ وہ کسی ایسی برائی کے اندر واقع ہو رہا ہے، اور اس کی قبر میں اس کو بیوی نے نہیں آگے بچانا، اللہ تعالیٰ نے نہیں بھی چھوڑنا کہ تم یہ برائی دیکھ رہے تھے، تم اپنی زندگی کو برباد کر رہے تھے، مگر بیوی کے جو ہے اس کو خوش کرنے کے لیے یا اس کو راضی رکھنے کے لیے چلے کوئی بات نہیں، ہمیں برداشت کر لیتا ہوں۔ بھائی برداشت کر کے آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں نا، یا تو اپنے اندر اتنا تقوی پیدا کر لیں، ٹھیک ہے، کوئی ایسا آپ کے اندر سسٹم جو ہے نا وہ ہو جائے، ایسے معاشرے میں جا رہے ہیں جہاں آپ برائیوں سے بچ رہے ہوں۔ اور اسی طرح سے عورت بھی، یعنی دونوں طرف یہ اس برداشت کے چکر نے ظلم پیدا کیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ بیوی دیکھتی ہے خاوند جو ہے گھر کے اندر اللہ کی نافرمانی کی چیزیں دیکھ رہا ہے، سر عام بیٹھا ہوا جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہا ہے، تو وہ برداشت کرتی ہے کہ نہیں، مجھے اپنے گھر کو جوڑ کے رکھنا ہے، گھر کو نہیں ٹوٹنا، مجھے برداشت کرنا۔ تو یہ جو تصور ہے برداشت کا، یقین مانیے یہ اللہ رب العزت کے دین کے تصور سے بالکل ایک الگ چیز ہے۔ دین کا تصور اللہ کے قریب کرتا ہے، اللہ کی دین کی پر عمل کرنے میں ممد و معاون ہے، مددگار ہے، اور اللہ رب العزت کا قرب عطا کرنے والا ہے، اور جنتوں کی بشارتیں ہیں۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہ دیکھیں کتنی پیاری آیات ہیں، ان کے لیے جنتوں کی بشارتیں ہیں، ان کے لیے اللہ کی معیت کی بشارت ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ ان کا مددگار ہے۔ اور یہاں پہ جو ہمارے کلچر کے اندر برداشت کرنا ہے، اس کے نتیجے میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ آپ دیکھ لیں، شاید ہی کوئی ماں ہو جو اپنے بچوں کو کہانی نہ سناتی ہو، تمہارے دادے دادی نے یہ کیا، تمہاری پھوپھی نے یہ کیا، الا من رحم اللہ۔ بہت کم ایسی خواتین ہیں جو اکثریت جو ہے جو اکثریت ہے، آپ دیکھیں کہ وہ یہی معاملہ کر رہی ہوگی، ہے نا۔ نندوں کی کہانیاں آپ سن لیں، جو ہے وہ نندوں نے یوں کیا، نندوں نے یوں کیا، ساری آپ جو ہمارے ہاں چلتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بچہ وہ خاتون جو ہے وہ پھر آگے اپنی نسل کو سارے ڈیلیور کر رہی ہوتی ہے۔ اچھا، وہ جو یہ کر رہی ہے یہ بہتر ہے، یعنی یہ جو غیبت کر رہی ہے، اس کو یہ تو الگ مسئلہ ہے کہ غیبت کہیں گے یا ظالم کی شکایت کہیں گے، یہ الگ بحث ہے، مگر آپ دیکھیں کہ اپنے بچے کے دلوں میں جو کچھ وہ ڈال رہی ہے، یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے کہ وہ پہلے دن ہی جس دن اس پر ظلم ہونے لگا اس دن وہ برداشت کے سبق پڑھنے کی بجائے کہے کہ نہیں، برداشت جو ہے نا وہ وہاں پر ہوتی ہے جہاں برداشت کا کوئی حد ہو، برداشت کا کوئی جو ہے اصول ہو، ٹھیک ہے۔ ایک بندے کا بچہ فوت ہو گیا، سمجھ آتی ہے جی برداشت کر لیا۔ ایک بندے کو کسی باہر چلتے بندے نے گالی دے دی، سمجھ لیا برداشت کر لیا۔ ایک بندہ 24 گھنٹے گالی دے رہا ہے، آپ کے سر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کو برداشت کرنا نہیں کہیں گے، اس کو برداشت کرنا پاگل پن کہیں گے، اور اس کے نتیجے میں پاگل پن پیدا ہوتا ہے، بیماریاں نفسیاتی پیدا ہوتی ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا جو کلچر ہے صبر، برداشت اور تحمل کا، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ابھی جو ہے وہ ہر گھر کے اندر جو ہے وہ آپ لڑائیاں شروع کر دیں، اور گھروں کے اندر جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی عزت کریں۔ اللہ نے آپ میں سے ہر ایک کو، دنیا کے ہر انسان کو، آپ مرد ہیں تو بھی اللہ نے آپ کو عزت سے نوازا ہے، آپ عورت ہیں تو بھی اللہ نے آپ کو عزت سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ بلند مقام دیا ہے کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آپ کی تحقیر کرے، وہ آپ کی تذلیل کرے، وہ آپ کو بے عزت کرے، آپ کی شکل و صورت کی بنیاد پر، آپ کے خاندان کی بنیاد پر، آپ کے ماں باپ کے کسی واقعے کی بنیاد پر، یا حتیٰ کہ آپ سے کوئی گناہ ہو گیا اپنے ماضی کے اندر، اس کی بنیاد پر کوئی کسی کو ملامت کرے، کوئی کسی کی تذلیل کرے اور آپ سے صبر کروایا جائے، یہ دین کا تقاضا نہیں ہے۔ دین کا تقاضا یہ ہے کہ جو زیادتی کرتا ہے آپ اس کے جواب کے اندر اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دین کا تقاضا یہ ہے کوئی آپ کو مارے تو آپ اگلے منہ نہ کریں، اس کا ہاتھ روکیں،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیم ہے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوم، اپنے بھائی کی مدد کر، ظالم ہو یا مظلوم۔ مظلوم کی مدد تو صحابہ نے کہا سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی کیا مدد؟ فرمایا اس کا ہاتھ روک لے۔ تو یہ ہاتھ روکنا یہ ہے کہ یہ جو آج ہماری بچیوں کو اور ہمارے ان رشتوں کو جس طرح سے کلچر کے اندر لاچار کر کے پھینک دیا جاتا ہے، اور خصوصاً بچوں کو، یعنی بڑوں کو الاؤ ہے، بڑے آ کے جتنے مرضی تھپڑ مارے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تربیت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جو ہے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ جو تربیت کی باتیں ہیں کہ بھی بڑے جو جیسے مرضی سلوک کریں، تو یہ جو ہے یہ اسلام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو اپنے بچوں کے اندر اس چیز کو، اس عزت کو محسوس کروانا ہے، ٹھیک ہے، اس عزت کو محسوس کروانا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ عزت اگر آپ اللہ رب العزت کے حق کے اندر محسوس کریں اور اللہ کے دین کے اندر اپنی غیرت کو زندہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ آپ کے گھر میں جو مرضی کھلواڑ ہو رہا ہو، جو مرضی سلوک ہو رہا ہو، نمازیں کو میاں پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، بچے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، گھر پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، میوزک لگا ہوا ہے، صبح شام فلمیں چل رہی ہیں اور جانوروں کی زندگی بسر ہو رہی ہے، اور آپ اس لیے وہاں بیٹھیے نہیں مجھے صبر کرنا ہے۔ بھائی یہ صبر کرنا یہاں پر گناہ ہوگا، یعنی یہ صبر کرنا جو صبر آپ کو نفسیاتی مریض بنائے، سب سے پہلے لیول پر اللہ سے دور کرے، آپ کو نفسیاتی مریض بنائے، آپ کے بچوں کو بے عزت کر کے اور دوسروں کے بچوں کے سامنے پھینک دیے جائے کہ وہ، یعنی جب بڑے یہ کام کرتے ہیں پھر ان کے بچے بھی یہی کچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اپنے بچوں کی عزت نفس کو مارنا، اپنے بچوں کو نفسیاتی مریض بنانا، اپنے بچوں کو احساس کمتری میں مبتلا کرنا، ان کو دوسروں کے نیچے لگانا، دوسروں کا محکوم بنانا، ٹھیک ہے، کہ ان کی نظریں جو ہیں وہ ہمیشہ دوسروں کی طرف اٹھتی ہوں، تو یہ سارے جو کام ہیں یہ سب کے سب گناہ کے اندر آئیں، یہ کوئی ثواب کے کام نہیں ہے، یہ کوئی آپ اپنا حق نہیں مار رہے، صرف اپنے نفس کا حق نہیں مار رہے، بچوں کا بھی حق مار رہے ہیں، اور ان کی زندگیوں کو تباہ کر، ان کی زندگیوں میں وہ زہر گھول رہے ہیں جس کی کڑواہٹ کو نہ جانے وہ کب تک محسوس کرتے رہیں گے۔ اور یہ بڑا ہی ایک المناک واقعہ ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر چل رہا ہے، اور یہ سارے کا سارا برداشت اور صبر کے عنوان سے ہے۔ بہت سی باتیں رہ گئی ہوں گی اور یقیناً بہت سی باتوں کی گنجائش اس میں باقی رہی ہوگی، میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اندر شمولیت بھی کریں، تو مزید انشاءاللہ ہم کچھ چیزیں پھر اگلے سیشن میں رکھیں گے۔ جی ارم بہن آپ سوال کر سکتی ہیں۔ السلام علیکم سر، مجھے کہنا یہ تھا کہ اب ایک جو سلسلہ یہ چل گیا، یہ ہمیں نہیں سمجھ میں آیا کہ کون سی ایک یہ پہلی فیملی تھی یا کون سا ایک ایسا خاندان تھا جس نے اس کی تعریف کر کے اس سسٹم کو پروموٹ کیا۔ آخر کہیں سے تو یہ شروعات ہوئی ہے نا، جب ہمارے دین میں یہ سلسلہ تھا ہی نہیں، شروع سے نہیں تھا، نہ ہم نے کبھی کتابوں میں پڑھا، نہ ہم نے کبھی دین کے کسی اس میں پڑھا، یا سائنس میں کہیں پہ ہو، یا ہم پوری دنیا کے کسی بھی اس میں دیکھتے ہوں۔ یہ صرف ہمارے ہی سلسلے میں کیوں آیا، پاک و ہند میں یا ہمارے پاکستان میں اس کو اتنی زیادہ جو یہ سارا سلسلہ آگے بڑھا ہے، تو یہ ایک تو آیا کہاں سے، اس کو سپورٹ کون سے فیملی سسٹمز کرتے ہیں، اور اب اس کی تبدیلی کہاں سے شروع ہوگی، کون ایسی آواز اٹھائے گا؟ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہم اس کو سٹارٹ کہاں سے لے سکتے ہیں؟ چلیں جو زیادتیاں ہمارے ساتھ ہو گئیں یا ہم نے کر لی، اب اگر ہم آگے ان کو اپنی بچیوں کے ساتھ نہیں برداشت کرتے کہ ہوں، یا ہم اس سلسلے کو آگے نہیں لے کے چلنا چاہتے، ہماری دعا ہے کہ ہم جو بہویں لے کے آئیں، ہم ان کے ساتھ ایٹ لیسٹ یہ والے معاملات تو بالکل نہ کریں اگر انسانیت ہے، کیونکہ اس میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو ایک انسان بدل جاتا ہے، اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہوتی ہے وہ اس کو یاد رکھ کے دوسرے کے ساتھ نہیں کرتا، یا پھر زیادہ تر دیکھنے میں یہ آیا ہے عورتوں کی سائیکی میں یہ جو ساس کا پرابلم آتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اتنا ایکسٹریم لیول پہ یہ ساری چیزوں کو برداشت کر چکی ہوتی ہے کہ اس کے لیے چھوٹی چھوٹی زیادتیاں کر جانا کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ سمجھتی ہے کہ یہ نارمل ہے کیونکہ میں نے تو اس سے زیادہ برداشت کیا تھا، تو میں تو کچھ ایسا برا کر ہی نہیں رہی، ایک تو وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے۔ تو اب یہ تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ ہم کچھ کتابیں بنائیں گے، ہم اپنی بچیوں کی ٹریننگ ایسی کریں، پھر تو معاشرہ ان کو یہ کہتا ہے کہ بھئی رشتے ہی نہیں ہوتے، پھر یہ تو بات یہ کہ بھئی یہ تو اپنے لیے حق میں کھڑے ہو گئے ہیں، تو پھر اس کو اتنی زبان والی کو کون لے کے آئے گا گھر پہ؟ آپ نے بہت خوبصورت
بات کہی کہ یقیناً یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کی ابتدا اور حقیقت کے اندر اس کی بنیاد جو ہے وہ ہندوازم سے ہی آئی ہے، جہاں پر ایک عورت کو زندہ جلا دیا جاتا تھا اس کے خاوند کے مرنے کے بعد، اس میں کوئی شک نہیں. اور دوسرا یہ یہاں پر جو اسلام کے اندر جو تصوف کا جو عنصر شامل ہوا اس نے بھی بہت بڑا کردار ادا کیا دوسری طرف انسانی نفس کی تذلیل کا، کیونکہ تصوف بیسیکلی اسی کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اس پر کبھی انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. اس کے یقیناً میں کلی طور پر تصوف کو باطل نہیں کہتا اور نہ ہر صوفی کو غلط کہتا ہوں. اچھے اور نیک لوگ اور بہت ہی اچھا کام کرنے والے ان میں لوگ گزرے ہیں، لیکن سماجی پہلو سے بہرحال تصوف کے اندر جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے، اس کے کم از کم ایک پہلو پر. یقیناً اس میں سمجھدار لوگ اس سے مستثنا ہے. اب جہاں تک تعلق ہے اس کو ہم کیسے کریں، یقیناً یہ ایک مشکل چیز ہے، اور میں اکثر اپنے دروس میں کہتا ہوں کہ جتنی باتیں ہیں فی الحال ابھی ہم سوچ کی سطح پہ کر رہے ہیں، اس کو عمل کی سطح پہ کیسے لایا جائے یقیناً اس پہ وقت لگے گا، اس پہ بیٹھنا چاہیے، اس پر آپس میں ڈسکشنز ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اس کو عمل کے اندر دھاریں. البتہ ایک بات یہ طے ہے کہ اگر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بہرحال اولاد کی ایسی تربیت کرنا اور اس طرح کے ان کو سسٹم سے جوڑنا، یہ اس اولاد کو غیبت، چغلی، اللہ کی نافرمانی اور نفسیاتی امراض میں ڈالتا ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ جو لوگ بھی اس سلسلے میں جڑ رہے ہیں وہ مل کر ایک ایسا پریکٹیکل کچھ سلوشنز ڈھونڈیں اپنے بچوں کے لیے، کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر بچے کو الگ سے جو ہے وہ اپنا گھر لے کے دیا جائے، تو ممکن نہیں ہے. لیکن یہ ممکن ہے کہ ایک گلی میں ایک دو گھر کے فاصلے پر کرائے پر گھر لے کر کے شروع سے ہی ان کو اس میں رکھا جائے. تو بہت سارے پریکٹیکل سلوشنز ہیں. میرا خیال ہے اگر میں گروپ کے اندر وہ کھول لیتا ہوں، لیکن اس میں لوگ شیئرنگ اور طرح کی کرتے ہیں، تو مجھے خوشی ہوگی آپ اس میں شیئرنگ کریں. انشاءاللہ تجاویز سامنے رکھیں جو آپ کے ذہن میں ہے، ہم ڈسکشن میں اس کو لے کر کے آئیں گے. ہاں جی زینب بہن، آپ سوال کر سکتی ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی بات پر ہم دو بات کہیں گے. ایک تو یہ کہ مطلب اگر جیسے آپ بتا رہے ہیں اور ایسا ہی ہے دین میں بھی کہ بہو کے اوپر یہ فرض نہیں ہے کہ وہ ساس سسر کی خدمت کرے، تو پھر اگر مطلب ظاہر ہے ہر بیٹا اپنا گھر لے کر بیٹھ جائے گا تو پھر والدین کہاں جائیں گے؟ کیونکہ پھر بیٹیاں تو اس لیے نہیں رکھ سکتی کیونکہ ظاہر ہے ان کے شوہر نہیں کرتے، سسرال والے ان کو نہیں رہنے دیتے، تو وہ شوہر میں وہاں پر اپنی ذمہ داری. تو پھر والدین جب بوڑھے ہو جائیں گے تو وہ کہاں جائیں گے پھر جب سبھی اپنا اپنا گھر لے کے بیٹھ جائیں گے؟ تو آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا. مجھے اس تکلیف کا احساس ہے کیونکہ میرے والدین بھی بوڑھے ہیں، اور بطور مسلمان ہر انسان، بلکہ انسان ہی بطور انسان ہر ایک کو اپنے والدین سے زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے. لیکن میں نے اس درس میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ عورت کو اپنے ساس سسر کی خدمت نہیں کرنی چاہیے، یہ میں نے نہیں کہا. ٹھیک ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے. اچھا، اب ہر چیز جو ہم دنیا میں کرتے ہیں یا ہمیں کرنی ہوتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم فرض ہی کرتے ہیں. تو یہ میں نے کیوں کہا ہے، تاکہ ایک تو یہ ہے کہ جو لڑکا ہے وہ یہ بات سمجھے کہ میری بیوی اگر کوئی کام کر رہی ہے تو یہ کام اللہ نے اس پر فرض کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اس کو کرنا چاہیے تھا. اب وہ اگر اس کی بیوی اس کے ساتھ احسان کر رہی ہے تو وہ اس کا احسان مند رہے. ٹھیک ہے، اور ساس سسر کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے گھر کے ماحول کو، یعنی اگر فرض کریں ہم نے یہ پریکٹیکل کیا ہوا ہے کہ میں اپنی امی سے ایک گلی کے فاصلے پر رہتا ہوں. ٹھیک ہے، میری اہلیہ کی جب طبیعت ٹھیک ہو، اس کا جب دل کر رہا ہو، میں اس کو لے آتا ہوں، وہ آ کے کام کرتی ہیں، خدمت کرتی ہیں، اور ماشاءاللہ میری والدہ ان سے بہت خوش ہیں. اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیمار ہوتی ہیں، ان کا کوئی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مزاج ٹھیک نہیں ہے، کوئی بھی بات ہے، ٹھیک ہے، میاں بیوی کے درمیان 100 مسئلے ہو جاتے ہیں. تو ایسی حالت میں ان کو نہیں لے کے آتا، میں ان کو وقت دیتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں، میں خود آتا ہوں اور الحمدللہ میں خود آٹا بھی گوندھ لیتا ہوں، میں روٹی بھی بنا لیتا ہوں، میں برتن بھی دھو لیتا ہوں، میں سارے کام کر لیتا ہوں، میں اپنی والدہ کے ساتھ کام کرواتا ہوں. ٹھیک ہے، پھر ابھی ہم نے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالی وسعت دی تو ہم نے ایک عدد نوکرانی رکھ لی، اس کے جو پیسے ہیں وہ ادا کرنا میرے ذمے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ گھر میں وہ کام کر لیتی ہیں. میری اہلیہ آتی ہیں، وہ والدین کے ساتھ بیٹھتی ہیں، اچھے طریقے سے بات چیت
کی جو بھی ہوا وقت گزارا چلی گئی, تو الحمدللہ ہم بڑے اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہم یہ سمجھے کہ یہ فرض اس کے اوپر نہیں ہے, نفل ہے, تو وہ کر رہی ہے تو اس کا احسان ہے, ہمیں احسان ماننا چاہیے. اور ہمیں اپنے بیٹے کی تربیت کرنی چاہیے, اپنے بیٹوں کی, کہ بیٹا یہ آپ کی ذمہ داری ہے سارے کے سارے خیال رکھنا, یہ سارے کے سارے معاملات دیکھنا. اور اگر آپ کی بیوی کر رہی ہے تو آپ اس کے اوپر بجائے کہ مزید پریشر ڈالیں, ٹھیک ہے, اور مزید چیزیں اس کے اوپر وہ کریں, ہم اس کا خیال رکھیں. ہم دیکھیں کہ میاں بیوی کی یقیناً ابتدائی زندگی کے اندر ضروریات اور طرح کی ہوتی ہیں, بڑھاپے میں ان کے ریلیشنز اور طرح کے ہوتے ہیں. شریعت تو کہہ رہی ہے عورت تندور پہ بھی کھڑا ہو تو آدمی بلائے تو وہ آ جائے. آپ مجھے بتائیں ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم میں عورت اور مرد کا جو تعلق ہے وہ سوائے مطلب ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اور جب بھی وہ کمرے میں جائیں گے وہ قائم ہوتا ہے, اس کے علاوہ تو کچھ تصور بھی نہیں ہوتا. یعنی اس کو تو بلکہ بے شرمی سمجھا جاتا ہے اس طرح کی باتیں. اور یہ میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں الحمدللہ, میں خود بھی دین کا طالب علم ہوں, اور یہ باتیں ہمارے نبی علیہ السلام نے کی ہوئی ہیں. جب آپ وسلم نے کی ہے شرمانے کی کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ نے انسانی ضروریات رکھی ہے, ٹھیک ہے. تو اس دور میں جو گندی فلموں کا دور ہے, جو پتہ نہیں کیا کیا گند پھیلا ہوا ہے, اب ہو یہ رہا ہے کہ خاوند باہر پتہ نہیں کیا کیا کچھ دیکھتے ہیں بیٹھ کے, عورتیں اپنے طور پر پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتی رہتی ہیں, دیکھتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے. ان ڈپریشنز کو ہم گناہوں کے اندر نکال رہے ہیں. تو اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے بنتے نہیں ہیں, دوسرے کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں, یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں, اس کو ہمیں بطور جو والدین ہیں, گھر کے بڑے ہیں, ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کیسے ان کے لیے اسپیس بنائیں, اس قسم کا کوئی اچھا سا میکنزم سسٹم بنائیں جس میں ہماری مسائل بھی حل ہوتے رہیں, ہماری ضروریات بھی حل ہوں, اور یہ بچے بھی اپنی ایک ایسی اچھی زندگی گزاریں. اللہ رب العزت سے یہ جب دنیا سے جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ایک مسلمانوں والی اچھی زندگی, خوشحال زندگی گزاریں. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے, ہمیں اس پر ورک کرنے کی ضرورت ہے. میں نے کہا جیسے ہرگز میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ساس سسر کو لڑکا اٹھا کے پھینک دے. لڑکے کے لیے بیوی بچوں سے زیادہ اہم اس کے ماں باپ ہیں, یہ بات یاد رکھیں, ٹھیک ہے. لڑکے کے لیے, لڑکے کے اوپر سب سے پہلا فرض اس کے ماں باپ کا ہے, اور وہ حدیث ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے. اس میں وہ لڑکا جو تھا بنی اسرائیل کا, وہ شخص جس نے دعا کی یہ غار کے پتھر کو اللہ تعالیٰ ہٹا دے, تو وہ پوری رات دودھ لے کے ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا. بچے اس کے سو گئے, ٹھیک ہے, مانگتے مانگتے سو گئے, لیکن اس نے نہیں دیا کہ ماں باپ کی محبت میں اللہ نے اس نیکی کی وجہ سے اس کا پتھر ہٹا دیا. تو لڑکے کے لیے سب سے اہم اس کے والدین ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی کو حقوق نہ دے, اس کو اس کی پرائیویسی نہ دے, زندگی وہ جو ہے اس طرح کی نہ دے, نہیں, اس کو اس کے حقوق دے جس قدر ممکن ہے. اور اسی طرح ساس سسر اپنا دل بڑا کریں اور وہ سمجھیں کہ یہ اس کا حق ہے کہ ان دونوں کو الگ رہنا چاہیے. اور ہاں, اگر کسی کی ایسی کنڈیشن ہے کہ کوئی چل پھر نہیں سکتے, بعض ایسے ہوتے ہیں والدین جو چل پھر ہی نہیں سکتے, وہ چرپائی پر ہی لگے ہوئے, تو یقیناً اس صورت تو ان کو چھوڑ کے جانا حرام ہے. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ والدین کو بس ہر صورت میں چھوڑیں گے, نہیں. جن کے والدین ماشاءاللہ یہ صحت کے اندر ہیں, چلتے پھرتے ہیں, اللہ سب کے والدین کو سلامت رکھے, تو وہ اس صورت کے اندر پھر ان کے اوپر جو ہے ذمہ داری لڑکے کے اوپر کم ہو جائے گی, ٹھیک ہے. لیکن ذمہ داری آتی شرن لڑکے کے اوپر ہی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. جی جی زینب بہن کمنٹ اس پر مزید کرنا چاہتے کہ جیسے ہم نے دیکھا نا کہ جب ہم لوگ کسی بھی معاملے میں صبر تو ہے ایک چیز, لیکن ہم اعتدال سے کام نہیں لیتے تو سارا بگاڑ آتا ہے. کیونکہ جب یہ چیزیں انڈیا سے چلی ہمارے اس میں کہ ہم وہ بہوؤں کو دبانا, انہوں نے ہی وہی بات کہ بس مطلب وہ غریب گھر میں آئی ہیں تو ان کو جو ہے وہ کولو کا بیل بنا دیا, تو وہ سب کچھ ہوتا تھا. لیکن اب جو ہمارا اپنا مشاہدہ ہے کہ ہماری ساس وہاں ہمارے مطلب ہم یہاں کینیڈا میں رہتے ہیں, پاکستان میں 3 بیٹوں کے ساتھ رہتی ہیں, مطلب تینوں کے اپنے الگ الگ گھر ہیں, لیکن تینوں آنے والی بہویں جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جی یہی بات جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حق نہیں ہے, ہمارا مطلب فرض نہیں ہے, تو ہم نہیں کریں گے ساس کی خدمت. اب وہ ان کا پورا بڑھاپا جو ہے وہ پریشانی میں ہم لوگوں نے یہاں اپلائی کیا ہوا ہے, ابھی تک ان کا کچھ ہوا نہیں ہے. اب وہ جس کے گھر جاتی ہیں اس کا منہ بن جاتا ہے کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, شوہر ہے نہیں, اکیلی رہ نہیں سکتی. تو مطلب اگر ہم اس چیز کو بھی ایکسٹریم پر لے جائیں گے کہ جی ہر آنے والی یہی کہے گی کہ ہمارا کیونکہ فرض نہیں ہے تو ہم نے کرنا نہیں ہے, کیونکہ مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم غلط چیز کو مطلب ہم صحیح چیز کو بھی غلط طریقے سے استعمال کرنا سب سے پہلے سیکھ لیتے ہیں. تو نہیں پھر تو بالکل آپ نے جی آپ نے بالکل بہت ہی زیادہ جو ہے نا دردناک بات کی ہے.
دیکھیں میں سمجھتا ہوں اس کا ذمہ دار جو ہے نا مرد ہے، ٹھیک ہے. اس کا جو گناہ گار ہے نا اور مجرم ہے نا وہ بیٹے ہیں جن کے گھروں کے اندر وہ عورتیں آئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کے اوپر اس کو قوام بنایا، حاکم بنایا، اور قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ اپنی ماں کی بے عزتی کریں گے، ماں کو چھوڑ دیں گے اور بیوی کی اطاعت کریں گے اور بیوی کے پیچھے لگیں گے. ٹھیک ہے، یہ تو قیامت کی علامات میں سے ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ تو ذمہ داری آنے والی عورت کی ضرورت ہی کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں نا، مرد اپنے معاملے میں تو عورت کو نہیں بولنے دیتا. وہ ضرورت اس وقت نہیں ہوتی، وہ جب بچے ہو جاتے ہیں نا پھر یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اپنی مرضی کر کے کہتی ہیں کہ اب ٹھیک ہے چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو، طلاق دے دو. اب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی بچے وہاں ابیوز کرنے، مطلب بات یہ نا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سہولت دی ہے تو اب اس چیز کو ایکسٹریم پر نہ لے کے جایا جائے، پھر اس کو بھی ابھی سے اگر ہم اپنا کیے رکھیں گے تو ہوپ فلی کہ یہ چیز بگاڑ نہیں پیدا کرے گی. بالکل بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ دین کی وجہ سے نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، یعنی جتنی بھی خواتین ایسا کر رہی ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا دین کی وجہ سے نہیں کر رہی کہ اس نے کسی دینی تربیت کہیں سے لی اور دین نے اس کو سکھایا کہ بھئی تم پر تو فرض نہیں تھا تو وہ منہ پھٹ ہو گئی. دین تو آپ کو با اخلاق بناتا ہے، دین آپ کو رحم دل بناتا ہے. یہ کیسی آپ کی رحم دلی ہے کہ ایک جو ہے بوڑھی ماں کو آپ برداشت نہیں کر سکتے؟ نہیں، ہماری طرف ہر طرف انتہا پسندی ہے نا. ایک طرف جو ہے صرف نہ یہ کہ ساس سسر کو سنبھالا جا رہا ہے، دیوروں کے بھی کپڑے استری ہو رہے ہیں، نندوں کے بھی نخرے برداشت ہو رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور مطلب ہماری جو پچھلی ایک نسل ہے یا جو ابھی تک ہمارا مڈل کلاس طبقہ ہے یا جو نچلے طبقے ہیں وہاں پر تو یہ سسٹم چل رہا ہے. اور جو امیر طبقے ہیں وہاں پر ایک اور ہے، وہاں انگریزی سسٹم آ گیا ہے، والدین بوجھ بن گئے ہیں، ان کو اٹھا کے اولڈ ہاؤس میں پھینکو، وہ ان کو کون سنبھالے گا؟ ٹھیک ہے، ہماری عیاشیوں کے درمیان وہ مذاق کے کرکرا کرنے والے کہاں سے آگے؟ تو یہ دونوں انتہائی ہیں، دونوں انتہائی ہیں، ان دونوں کا رد ہونا چاہیے. ہم چونکہ میں ابھی چونکہ معاشرے کی میجورٹی کا جو معاملہ ہے میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں، اس لیے میں نے ایک انتہا کا ذکر کیا، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، آپ نے دوسری طرف کی بھی بات کی. تو اس کے اندر بھی اصل ذمہ دار وہ مرد ہے. ٹھیک ہے، اور مردوں کا یوں دب جانا، ٹھیک ہے، یہ بھی یعنی نفسیاتی مرض ہے نا. یعنی یہاں پر مرد جب شادی کرتا ہے اس کو لگتا ہے اس کو صرف بیوی نہیں ملی، اس کو لگتا ہے اس کو ماں بہن دنیا کا ہر رشتہ مل گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن سے بچوں کو اعتماد نہیں دیا جاتا، ان کو ماں کی محبتیں، ان کو بہنوں سے تعلقات وہ صحیح طرز کے اوپر جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے وہ ڈیولپ نہیں ہوتے. جس ماں کے بچے کو اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے دیور نے درندوں کی طرح مارا ہو، ٹھیک ہے نا، ڈنڈوں کے ساتھ اس کی کھال ادھیڑی ہو، یا جس بہن کے سامنے جس کا بھائی پیٹا گیا ہو، مارا گیا ہو گھر کے اندر، تو آپ سوچ سکتی ہیں کہ وہ اس ماں اور اس کے بچے میں اور اس بہن اور اس بھائی کے درمیان کتنا بڑا ایک ایسا گیپ پیدا ہوتا ہے اور ایسا خلا پیدا ہوتا ہے جو پھر ساری زندگی نہیں جو ہے نا پر ہوتا. اور ایسا جب ایسی عورت جب اگلے گھر میں جاتی ہے تو وہ اس گھر کو سمجھتی ہے کہ بس یہی میرا خدا ہے، یہی میرا خدا ہے، وہ ظلم کرے، وہ مارے، وہ کہتی ہے میں نے تیری جو ہے نا وہ در کو نہیں چھوڑنا. اور ایسا آدمی جو ہوتا ہے اس کا بھی یہی رویہ ہوتا ہے. اس کو جب بیوی ملتی ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ بس مجھے تو پتہ نہیں کیا چیز مل گئی ہے، تو وہ تو اس کے ساتھ بس اس کی زندگی اور پھر بچے ہو جائیں تو اس کے بعد تو پھر ہمارے ہاں بعض خواتین یہ ظلم کرنے لگ گئی ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کے تقوی کو عام کیا جائے، اللہ کے تقوی کا پیغام پہنچایا جائے. کوئی بھی کسی پہ ظلم کرے گا وہ ظلم ہے، ناقابل قبول ہے، کسی بھی لیول پر ہو، ساس کی طرف سے ہو یا بہو کی طرف سے ہو. اعتدال میں، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اور شریعت کی جو آزادی اللہ نے دی ہے آپ کو، اس کے اندر ہماری راحت ہے. تو اس میں دونوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ماؤں کو بھی اصلاح کرنی چاہیے اور آنے والی ہماری بیٹیوں کو بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے. جی درخشانہ بہن. السلام علیکم. علیکم السلام. اچھا، سب سے پہلے تو جزاک اللہ، آپ نے آج کا بہت ہی اچھا ٹاپک رکھا کہ مطلب میں بہت دنوں سے سوچ رہی تھی کہ اس کے اوپر آپ سے کبھی بات کروں گی یا کہوں گی آپ بولیں، تو اللہ تعالیٰ نے مطلب ایک مجھے ایسا لگا کہ خاص میری لیے آیا یہ. پہلے تو میں زینب بہن کو یہ کہنا چاہوں گی، وہ جو بات کہہ رہی تھی کہ دیکھیں میں خود یہ کہتی ہوں کہ یہ بیٹوں کا قصور ہوتا ہے اگر بہو ایسے کر رہی ہے.
جو آپ بات کہہ رہے ہیں، جو جس معاشرے کی آپ نے بات کی ہے، میں اس معاشرے میں رہ رہی ہوں جہاں پہ بہو کے ساتھ گالیاں دینا سب کچھ جائز ہوتا ہے. اور اگر بہو صرف اتنا بھی کہے نا مطلب اپنے ساس سسر کو جا کے کہ کس حق سے مجھے کہا جا رہا ہے، یا میں مطلب آپ مجھے خود بیاہ کے لائے ہیں، بھاگ کے نہیں آئی آپ کے گھر میں، عزت کے ساتھ آئی گئی ہوں آپ کی پسند سے، تو وہ آگے سے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے، یہ نکاح نامے میں لکھا گیا ہے، مطلب یہ شادی کا ایک حصہ ہے، مطلب یہ معاشرہ ایسا ہے. لیکن جہاں پہ زینب بہن بات کریے تو وہاں پہ مرد پھر غلط ہے، کیونکہ میں بیٹوں کی ماں ہوں. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اگر کل میری بہو پہ واقعی فرض نہیں ہے، یہ میرے بیٹوں کا فرض ہے. اگر فرض کرے اللہ نہ کرے، پہلے تو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر ہی اپنا ہی محتاج رکھے، لیکن خدا نخواستہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے آپ محتاج ہو جاتے ہیں، تو آپ کے بیٹے آپ کی خدمت یا تو کریں یا کوئی آپ کے لیے بندوبست کرے. نہیں تو پھر اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اگر مرد کو قوام بنایا تو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے. ٹھیک ہے وہ ان پہ زبردستی کر کے دوسری بیوی نہ لائیں، لیکن کم از کم انہیں پیار سے سمجھا کے یا ڈرا دھمکا کے تو کہہ سکتے ہیں نا کہ اور پھر صلہ رحمی بھی ہے. پہلی بات وہی ہے کہ دین سے دوری ہے، اور ہم لوگ اب بس نفسا نفسی کا عالم ہے نا، ہر کوئی بس کہتا ہے میں ہی صحیح ہوں. تو ایک تو یہ بات. دوسرا، میں آپ کی باتیں جو سنی بالکل صحیح تھی، اور جو آپ نے برداشت کے بارے میں کہا ہے بالکل یہی ہے کہ ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ بس بچپن میں بھی یہی ہوتا ہے کہ مطلب تایا چاچا ہوتے ہیں وہ بھی تھپڑ مار دیتے ہیں اور ہم منہ دیکھتے ہیں کہ بھئی کیوں مارا ہے، تو اور ہم کہہ نہیں سکتے بھئی آپ نے کیوں مارا، اس پہ ایک اور لگ جاتا ہے. شکایت کرو امی ابا سے تو آگے سے پتا چلتا ہے بیٹا صبر کرو تمہاری اصلاح ہی کر رہے تھے، بے شک آپ کی غلطی نہ بھی ہو. تو وہ عادت آپ کو ایسے پکتی جاتی ہے، اور جب آپ سسرال میں بھی آتے ہیں وہاں پہ بھی آ کے آپ کو جب ذلیل کیا جا رہا ہوتا ہے تو پتا چلتا ہے جی یہ تو آپ کا حق ہے، ایسے ہوتا ہے، ایسے ہی ہونا ہے. لیکن کچھ لوگ میرے جیسے ہوتے ہیں جو نہیں برداشت کرتے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں، میں انسان ہوں، مجھے پتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیا حقوق دیے ہیں، میں کہاں غلط ہوں کہاں صحیح ہوں، مجھے الحمدللہ اگر دین کا اور اپنے سب کچھ پتا ہے. تو جب آپ وہ جواب نہیں، میں جیسا ہوں میں جواب نہیں دیتی. اگر ایک بندہ مجھے گالی دے گا نا منہ پہ تو مجھ سے کم از کم گالی نہیں دی جاتی اس کے بدلے میں، یا بہت بری باتیں کرے گا نا، گندے الفاظ وہ مجھ سے نہیں بولے جاتے. تو اس کو کیسے جواب دیں؟ آپ مجھے اس پہ ضرور گائیڈ کریں کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس کو کیسے میرے سے منہ توڑ اس کو جواب نہیں دیا جاتا. میں یہ کہتی ہوں کہ اس اتنی گندی کوئی اتنا بندہ گر گیا ہے تو میں کس طرح اس حد تک گروں؟ میرے مطلب وہ جو ہے مجھے میرا نفس نہیں اجازت دیتا کہ میں بھی اگر ایک بندہ گرا ہے تو اس حد تک گروں. اور کچھ کبھی عمر کا تقاضا آ جاتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ یہ عمر میں بڑا ہے کیسے جواب دیا جائے. تو لیکن پھر وہ تکلیف مجھے ہوتی ہے، مطلب میں اللہ کی رضا کے لیے چپ ہو جاتی ہوں. پھر یا اللہ کو کہتی ہوں یا اللہ میں تیرا یہ معاملہ میں تیرے سپرد کرتی ہوں کہ میرے سے اس حد تک نہیں گرا جا سکتا. لیکن میں انسان ہوں، وہ چیز مجھے پھر تکلیف ضرور دیتی ہے کہ مطلب اندر ہی اندر مجھے ہرٹ کری تھی. تو اس کو کس طرح بندہ کرے؟ جی آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں سب سے پہلی تو اس میں بات یہ ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب بالکل آپ سے مخاطب ہوں تو آپ انہیں کہیں کہ بس سلام. سلام، ٹھیک ہے نا. بالکل اس سے بالکل دوری اختیار کر لی جائے ایسے لوگوں سے. اور جب آپ ان کو ملیں، زندگی میں بڑے انسان کے نا اونچ نیچ اور وقت بدلتا رہتا ہے، تو انسان اس کو جب ملے نا اور کبھی ایسا وقت ہو کہ انسان دوسرے بندے کو احساس دلا سکے، تو ضرور احساس دلائے کہ تم یہ معاملات جو ہے وہ کرتے رہے ہو. یعنی یہ تعلق بنانے کے لیے، اگر تو تعلق بنانا ہی نہیں ہے پھر تو الگ معاملہ ہے، اگر یعنی وہ اس طرح کا رشتہ نہیں ہے. ورنہ انسان نا احساس دلائے کہ یار تم جس حد تک ذلیل کر رہے ہو یا جو بات کر رہے ہو، ٹھیک ہے میں تو شاید اس حد تک پہ نہ آؤں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے اور اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن کیا جواب دو گے. تو ناصحانہ انداز میں بات کر دینی چاہیے. بات کر دینے سے دل کا بوجھ جو ہے نا وہ ہلکا ہو جاتا ہے، بلکہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور بات کو دبا لینے سے دل جو ہے وہ بسا اوقات یعنی بہت سارے چیزوں میں، کیونکہ ہم بہرحال اس درجے کے مومن نہیں ہیں کہ بالکل ہی برداشت کر جائیں، بلکہ اللہ نے بھی ہمیں اس درجے کی برداشت کی کرنے کا نہ حکم دیا نہ شریعت بتائی ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں یہی ہے کہ ہم جو ہے اس کو اپنا ریئیکشن ضرور دیں، ٹھیک ہے. بالکل ہی جو ہے نا جو خاموشی ہے اور بالکل ہی جو پی جانا ہے، اس کے نتیجے میں تو سوائے اس کے ڈپریشن پیدا ہو اور تو کچھ نہیں ہے. اور ڈپریشن آپ کو پتہ ہے کہ آخرت میں برباد کرتا ہے اور دنیا کو بھی خراب کرتا ہے.
نہیں میرے خیال میں خاموشی اگر اختیار کرتی ہوں، کنارہ کشی کر رہی ہوں، مطلب دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں نا، بعض لوگ ہوتے ہیں آپ انہیں احساس دلائیں، انہیں احساس ہوتا ہے، وہ سن لیتے ہیں. کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں وہاں پہ ماحول ایسا ہوتا ہے، پہلے تو لڑنے والے 4 5 6 لوگ ہوتے ہیں، ایک بندے کے مقابل پہ 4 5 6 ہوں تو آپ جواب نہیں دے سکتے. دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بڑوں کے پاس جا کے اس کی شکایت کریں تو بڑے اپنے ہی مطلب جو اپنے جگر کے ٹوٹے ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ صحیح لگ رہے ہوتے ہیں. تو ایک دو دفعہ شکایت کرنا یا احساس دلانے کے بعد بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ نکار خانے میں طوطی کی نہیں بجے گی، تو فائدہ اس سے بہتر آپ خاموش ہو جائیں. اللہ سے خاموشی، اپنی میں یہی آپ کو کہنے لگا تھا کہ خاموشی سے بڑا کوئی انتقام نہیں ہے. بالکل. میں اب جیسا میں پھر کہتی ہوں میں اللہ سے بات کر لیتی ہوں اس کے بعد. لیکن میرا واقعی ایک وقت تھا کہ جب مجھے ڈپریشن ہوتا تھا، لیکن اس طرح کا نہیں الحمدللہ. لیکن میں نے پھر دیکھا کہ میں اب آج جس مقام پہ میں کھڑی ہوں، میں اب اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں جن تلخیوں اور جن مصائب سے گزری، اب میں ان کو الحمدللہ کہتی ہوں کہ یا اللہ تو نے مجھے وہ شعور دیا جو اگر میں ان ذلتوں سے نہیں گزرتی تو شاید میرے پاس یہ شعور نہیں آتا. مجھے آسانیاں مل جاتی تو مجھے دین کی یہ والی سمجھ نہیں آتی. میں جو آج میں سوچتی ہوں یا جو میرا اب ہے تو وہ شاید میری سوچ نہ ہوتی، میں بھی ان جیسی ہوتی. تو اب جیسا دیکھیں، اب جیسا یہ زینب بہن بھی کہہ رہی تھی، واقعی آپ مڈل کلاس کی بات کریں، مڈل کلاس میں بھی اب یہ بیماری آ گئی ہے کہ بیٹا ہے وہ ماں کو رکھنے کو تیار نہیں، بیٹی ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ اتنی خوش ہے اور شوہر ہے نہیں ماں کا، اور وہ بیچاری در بدر. کہ میں نے اگر ایک عورت کو آس دلائی کہ آپ دعا کریں اللہ مجھے اتنے اسباب دے، میرا اگر ذاتی گھر ہوا تو میں اپنے گھر میں 2 کمرے بھی ہوئے تو ایک کمرے کو وقف کر دوں گی ایسی عورتوں کے لیے جن کو ان کی اولادیں نہیں رکھتی، میں رکھوں گی. تو وہ عورت بار بار میرے لیے دعا مانگتی ہے اور جب ملتی ہے مجھے کہتی ہے بیٹا اپنا وعدہ یاد رکھنا. تو مطلب یہ چیز مجھے تکلیف دیتی ہے. اور میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ یار دیکھیں جب اس عورت نے مجھے یہ بات کہی کہ بیٹے اپنا وعدہ یاد رکھنا، تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے یہ بات کہہ کے کتنی بڑی ذمہ داری لے لی ہے کہ اب کچھ بھی ہو مجھے یہ کرنا ہے. مجھے کیونکہ ایک انسان نے مجھ سے آس لگائی، جیسا میں اگر اپنے اللہ سے آس لگاتی ہوں اور یہ چاہتی ہوں کہ میری امید کو اور آس کو وہ پورا کرے، تو میرا یہ ہے کہ اگر آپ کسی انسان کے لیے کرتے ہیں تو اللہ راضی ہوتا ہے کہ ہاں اس نے، جیسا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں بیمار تھا تم نے میری عیادت کی. تو اصل بات یہی کہ ہمارے اندر سے جو ہے نا انسانیت بھی ختم ہو گئی ہے. مسلمانیت تو بڑی دور کی بات ہے، ابھی انسانیت بھی نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تو انشاءاللہ اس موضوع پر نا، کیونکہ یہ خاصا اصل میں ایموشنل ہے، وہ ہے اس صحیح میں کہہ رہی ہیں. دردناک پہلو ہیں، تو یہ تو انلیمیٹڈ ہے کیونکہ ہمارے معاشرے کی بہت زیادہ اس میں کہانیاں پہلے جو ہے وہ ہندو کلچر کی تباہ کاریاں تھی، اور اب مغربی کلچر جو ہے وہ اپنا کام دکھا رہا ہے، ریئیکشن کر رہا ہے. اسلام کہیں بھی نہیں کھڑا ہوا. تو اسلام کو بیسیکلی فالو ہونا چاہیے، نہ ہم مغرب کی ایسی آزادی میں جائیں جس میں والدین بوجھ لگنے لگے، اور نہ ہم ہندوؤں کی ایسی اس میں کلچر میں جائیں جہاں شخصی آزادی اور وہ ہمیں جرم لگنے لگے اور گلٹ میں کے اندر ہمیں ڈال دے کہ جی آج تو ہم جو ہے 10 بجے تک سوتے رہے ہیں تو یہ کیا بات ہوئی. ٹھیک ہے، مطلب ساروں کا ناشتہ آج جو ہے نا وہ کسی اور نے بنا لیا، تو وہ مسئلہ جو ہے نا بن جائے. تو یہ اس دونوں سائیکیز سے ہمیں نکلنا ہوگا، اور اس کے لیے ڈسکشنز رکھیں انشاءاللہ. آپ گروپس کے اندر بھی وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے سید احسن صاحب آپ بات کر رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اچھا، میرا میں کافی 2-3 چیزیں ہیں اس کے اندر. پہلے تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہم ایک تو یہ سوشل اکنامک جو ہمارے یہاں جیسے پیسوں کے حساب سے بھی نا جن کے جو حالات ہوتے ہیں، اگر لو مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، یا ہائی مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس میں سب کے اپنے اپنے الگ الگ مسائل ہوتے ہیں. تو مڈل کلاس میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، مڈل کلاس والوں کو میں نے دیکھا کہ جو ہے نا وہ کچھ بہتری کی طرف بھی جانا چاہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ ہوتے ہیں کہ یار اچھا چلو کیا نام ہے کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں ویلیوز، اپنی اسلامک ویلیوز کے. سیکنڈلی یہ کہ کیا کہتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا اب اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم 26 years old and it scares me a lot. اب میری اماں، آئی ایم گریجویٹ، آئی ایم ارننگ الحمدللہ،
تو ہر دوسرے دن جو ہے نا مجھے کہہ رہی ہوتی شادی کر لو، یہ کر لو، اینڈ انسائڈ اٹ اسکیئرز می کہ میں کس سے شادی کروں یار، یا میں کس سے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے اس سے. انہوں نے کہا اچھا یہ سوال کر، سب مل لو، بات کر لو، یہ کر لو. میں نے کہا مجھے 2-4 ملاقاتوں سے تو کسی انسان کا پتہ نہیں چلتا until unless you live with her or you live with the guy or you live with the girl. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب جیسے انہوں نے، جیسے یہ 2-3 کیا نام ہے خواتین نے کہا، تو اب آج کل کیونکہ انفارمیشن کا دور بھی زیادہ ہے، اب آپ یوٹیوب پہ کوئی بھی مسئلہ لکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کو، ہمیں شاید ہم صرف اپنا حق چاہیے، یا ہمیں اپنے فرائض جو ہمارے اوپر جس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہوتا ہے نا، صرف وہ چاہیے. جیسے اب لڑکے کا ہے، جیسے لڑکے کو بھی وہی چاہیے کہ جی مجھے لڑکی خوبصورت ہو اور یہ ہو اور وہ ہو، ٹھیک ہے. اور لڑکی کو کیا کہ جی میرے میاں مجھے یہ دے دے، اور میرے میاں میرے اوپر، میرے میاں کا جتنا پیسہ ہے وہ میرے لیے ہی ہے صرف، ٹھیک ہے. تو وہ بیلنس کہیں پہ نہیں. اچھا کسی سے آپ بحث کریں یا کسی سے آپ ڈسکشن کریں تو وہ آگے سے آپ کو ایک کلپ کا لنک بھیج دیں گے کہ یہ دیکھیں اسلام تو ہمیں یہ کہتا ہے. لڑکی کہ جی میں تو کام نہیں کروں گی، میرے پہ تو روٹی بنانا بھی فرض نہیں ہے اور یہ نہیں ہے. تو پھر مرد کے اوپر بھی فرض نہیں ہے کہ جی وہ آپ کو پیزا کھلائے اور برگر کھلائے، ٹھیک ہے. اس کے اوپر بھی نان نفقے کا ہی ہے نا. نان نفقہ تو یوٹیلیٹیز تو آپ کی بہت کم ہوتی ہیں، ہم سب کی یوٹیلیٹیز بہت کم ہوتی ہیں. ہر انسان کی اپنا ایک فگر ہوتا ہے کہ جی میری یوٹیلیٹیز اتنے میں پوری ہو جاتی ہیں، میرے بلز، میرا کھانا پینا، میرا آنا جانا، میری ہیلتھ کے ایشوز، ٹھیک ہے. لیکن میرا خیال ہے آج کل میں یوتھ میں جو زیادہ دیکھتا ہوں نا وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ تر یوتھ کو، کیونکہ میرا خیال ہے شاید جوان بھی ہوتے ہیں، عقل بھی نہیں ہوتی زیادہ، تو صرف ہمیں اپنا چاہیے ہوتا ہے. لڑکیوں کو بھی اپنا چاہیے، لڑکوں کو بھی اپنا چاہیے. جو جیسے میری اماں کی، ان کے اپنے مسئلے مسائل ہیں. جی آپ نا بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم ایک کلچر سے دوسرے کلچر کی طرف شفٹ کر رہے ہیں، اور ابھی جو کلچر ہے وہ پہلے کی نسبت شاید ایک اور انداز میں خونخوار ہے، ظالم ہے، جہاں پر صرف خواہشات. اب ریلیجیسلی میرا خیال ہے شاید ریلیجیسلی ظالم ہے. پہلے تو چلو کلچر کے بیسس پہ تھا نا، ہمارے اما ابا جو تھے وہ اپنے اما ابا کی سنتے تھے، وہ اپنے اما ابا کی سنتے تھے. اب ہماری، میں جو دیکھتا ہوں کہ ہماری جو ہے نا 20 to 30 یا 35 تک کے جو لوگ ہیں، وہ اسی وجہ سے کہ جی وہ سب نے اپنی اپنی لسٹ بنائی ہوئی ہوتی ہے ایک، اور 100 سوالوں کی، 1000 سوالوں کی شادی سے پہلے، اور وہ دے دیتے ہیں، اور آن دا نیم آف اسلام کہ جی اسلام یہ کہتا ہے، اگر آپ نے یہ ماننی ہے تو ٹھیک ہے، آپ نے نہیں ماننی تو. اب مطلب 100 چیزیں تو آپ کی کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کلیش کریں گی نا. اینڈ سم ٹائمز یو ہیو ٹو گیو اپ اینڈ سم ٹائمز یو ہیو ٹو گیو. ہاں جی، میں ان چیزوں کو سمجھتا ہوں، لیکن ابھی چونکہ وہی بات ہے کہ ہم فکر کی سطح پہ ایک حد تک جو ہے وہ اس طرح کے سیشنز میں بات چیت کر سکتے ہیں نا. تو بعض چیزیں وہ انشاءاللہ ہمارے اگلے سیشنز میں آئیں گی. اور میں آپ سے، میں ایک سجیشن ہے میری کہ آپ ایک یا تو کوئی کورس یا کوئی اس طریقے کی کچھ یوٹیوب پہ یا اس کے اوپر نا جو یوتھ کے لیے بیسکلی ہے نا. مطلب میں ٹریول بھی کرتا ہوں کافی زیادہ آفس کے حوالے سے، اور ویسے بھی پہلے کافی فادر کی وجہ سے بھی ہونا ہوا ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ یوتھ کا جو مسئلہ ہے نا، آئی ایم آلسو ینگ، سو مسئلہ جو ہے نا دے آر اسٹک. لڑکی بھی اسٹک ہے، لڑکا بھی اسٹک ہے، ٹھیک ہے. فرائض تو آپ نے بتا دیا، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ دینا بھی کیسے، صرف لینا نہیں ہے. جی انشاءاللہ اس کے اوپر ہم اور ایک اگر کوئی شادی سے پہلے کا اگر کوئی کورس یا اس طریقے کی کوئی چیزیں ہو نا کہ جو آپ لڑکی کو بھی بتائیں اور لڑکے کو بھی بتائیں. جیسے میں نے اپنی اماں سے کہا کہ جی ٹھیک ہے، آپ میری شادی ہے، میں بھی رخصتی نہیں کرنا چاہتا، آپ میرا نکاح کر دیں، اور میری شرط یہ ہے کہ 1 سال کے لیے، 6 مہینے کے لیے شی اینڈ می جو بھی ہوگی وہ کہیں انرول کرے اپنے آپ کو، اور میں بھی انرول کروں اپنے آپ کو قرآن، کہیں دورہ قرآن کے لیے یا دورہ حدیث کے لیے، یا کافی اکیڈمیز ہیں، جیسے قرآن اکیڈمی ہے ڈاکٹر سارہ احمد صاحب کی، اور کافی جیسے کراچی پہ قائل ان کراچی، تو یہاں پہ ہیں. تو انہوں نے کہا یہ تمہاری کیا بات ہوئی، شادی کے بعد کر لینا، اور یہ کل شادی کے بعد تو پھر اور مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، تو کہاں ٹائم ہوتا ہے پھر. نہیں دیکھیں وہ چیزیں تو یقیناً اس ٹائم جو جتنا زیادہ جانتا ہے نا وہ اتنا زیادہ ڈرا ہوا ہے. لیکن آپ کی جو کچھ رائے ہیں وہ بہت اچھی ہیں، جیسے کچھ کورسز اس طرح کے ڈیزائن کیے جائیں، اور ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. اصل میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں فرسٹ ٹائم خود میرے علم میں، یعنی بہت سارے لوگ کر رہے ہوں گے، لیکن میرے علم میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کلچر کے پہلو سے جو
मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ दीनी पहलू से, तो इसमें मैं अभी यानी चाह रहा हूँ कि मुझे पता चले कि मेरे साथ आप लोग मतलब डिस्कशंस करते हैं, मुझे अंदाजा होता है, और बहुत सारे और लोगों में मेरी बातचीत चलती रहती है, तो इंशाल्लाह एज ग्रुप वाइज जैसे आप होंगे ना, मेरी एज ग्रुप वाइज है, तो मुझे ज्यादा पता होगा कि जी क्या मसले मसाइल हैं, लड़कों के लिए क्या मसले मसाइल हैं। सोशल इकोनॉमिक प्रेशर लड़के के ऊपर इतना ज्यादा होता है, हर बंदा जो है ना दूरबीन लगा के बैठा होता है कि बस ग्रेजुएट हो गया, अच्छा कितना कमाता है, तो कितने कमाता है, अच्छा तो चलो जो आई हैव एक्सपीरियंस है, बोल मैं कि जिन आंटियों के हमें मुझे 20-20 साल भी फोन नहीं आया ना, तो मेरे ग्रेजुएशन के बाद एंड वंस आई स्टार्ट अर्निंग, तो उनके जो है ना हफ्ते में 20-20 दफा भी फोन आना शुरू हो गए, एंड मेरी अम्मा कि इनके क्यों फोन आ रहे हैं, मैंने कहा आपको नहीं पता इनके क्यों फोन आ रहे हैं। सही, चले इंशाल्लाह हम इसको करते हैं जी। मैं अगला सवाल लेता हूँ जी। इरम महन। सर मैं इन सारी डिस्कशंस के बाद फिर उसी पॉइंट पे बात करूंगी कि एहसन भाई की बातें बिल्कुल ठीक है। हमारी न्यू जनरेशन जो हमारे अभी बच्चे आ रहे हैं और उनको ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहे हैं, अगर हम इसके हल पे जाएं ना, बेसिक पे जाएं, तो बात वहीं से शुरू होगी कि ट्रेनिंग माँ बाप की पहले होना जरूरी है। जब एक माँ बाप बच्ची और बच्चे की ट्रेनिंग में डिफरेंस पैदा करते हैं, आपने मारने वाली बात कही, बच्ची के दिमाग में सबसे पहले ये बात बिठाई जाती है, लड़के की और लड़की की तरबियत में ही सबसे पहले माँ बाप फर्क पैदा कर देते हैं। तुमने हर चीज बर्दाश्त करनी है, वो अपने घर से ही हर चीज बर्दाश्त करने की आदी हो गई और उसने वो अपना माइंड सेट कर लिया कि हर चीज में सरवाइव और कुर्बानी जो है ना वो मुझे ही देनी है। लड़का, उसका माइंड बिल्कुल हम तैयार नहीं करते कि तुमने भी सेक्रीफाइस करना है, तुमने भी घर के कामों में पार्टिसिपेट करना है। ये गलती हम माँ बाप करते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके जब उनकी शादियां हो जाती हैं तो हमारी बेटी जो है वो जाके हर चीज को बर्दाश्त करने की आदी हो जाती है, और जो लड़का है वो ये समझता है कि मैंने शादी कर ली, मुझे बीवी के साथ साथ एक मुलाजमा भी मिल गई, क्योंकि पहले जो मुलाजमों वाले काम मेरी माँ और मेरी बहन करती थी अब वो मेरी बीवी करेगी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम माँ बाप ने ट्रांसफर ही नहीं की लड़के में वो। और दूसरी बात ये कि ये कहाँ से सिस्टम आ गया, जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि रिस्क का मामला मेरे हाथ में है, तो हम कहाँ से भटक गए और हम क्यों इतना पैसे और इतना मटेरियलिस्टिक चीजों में अपने स्टैंडर्ड को। मैं ये समझती हूँ कि इंसान को तो अल्लाह ताला ने खुद एक स्टैंडर्ड दिया है, वो खुद अपने आप में एक ब्रांड है। हम क्यों ब्रांड की रेस में लग गए? हमें अपने बच्चों को ये सारी चीजें समझानी है कि तुम्हारी तो खुद इतनी वैल्यू है, तुम क्यों समझते हो इस बात को कि मैं किसी जगह पे पहुंचूंगा। हम खुद अपने बच्चों को यही कहते हैं ना कि आज तुमने शादी का तो मुझे कह दिया है कि करनी है, लेकिन तुम किस बिहाफ पे करोगे? पेरेंट्स का सवाल ये होता है कि तुमने क्या किया है, तुम क्या कमाते हो। हमें ये सवाल करना चाहिए कि क्या तुम जिम्मेदार हो, तुम अपनी जिम्मेदारी उठा सकते हो, तो हम दूसरे को ले आएंगे। जो शख्स अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, अपने काम खुद नहीं कर सकता, अपने खाने पीने का अरेंज नहीं कर सकता, अपना कमरा साफ नहीं कर सकता, अपनी गुफ्तगू को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो बताएं कि किसी और की जिम्मेदारी कैसे कबूल करेगा। वो तो फिर जैसे ही निकाह होता है उसके बाद वो तो ऐसे बरी जिम्मा हो जाता है कि वो ये समझता है कि ठीक है अब तुम जानो और मेरे घर वाले जाने। मतलब कि एग्रीमेंट ऐसा लगता है कि निकाह सिर्फ उसके साथ हुआ था, एग्रीमेंट बाकी लोगों के साथ हुआ था, अब वो उसको खुला छोड़ के मैं तो भाई अब कमा रहा हूँ। तो ये सारा सिलसिला शुरू ही गलती माँ बाप की ट्रेनिंग। मतलब ये जिस तरह से एहसन भाई ने ये बात कही है, मैं चाहती हूँ अल्लाह करे कि हमारे सिस्टम में, हमारी जो गवर्नमेंट है ना, मैं ये समझती हूँ हमारे दीन में, हमारे मजहब में इस चीज को लाजमी कर देना चाहिए। जैसे हम ये कहते हैं ना कि कुरान मजीद लाजमी है, तो कुरान मजीद सिर्फ लाजमी नहीं होना चाहिए, उसका इल्म जो है ना, उसके बारे में जो पूरी अल्लाह ताला ने चीजें दी, जब तक उसकी नॉलेज ना आ जाए, मैं ये समझती हूँ कि शादी ही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जिस चीज के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, आप वो गेम खेलने जा रहे हैं जिसकी प्रैक्टिस ही नहीं की आपने। आप दुनिया के इतने सारे मामला से अपने आप को, बाकायदा तौर पे ये जंग है ना, आपने एक फील्ड में पैर रखना है, बीवी से डील है, माँ बाप से डील है, आगे बच्चे हैं उनके साथ डील है, बाहर आपको मुआशरे से यार दोस्त हैं, बच्चे हैं, आपको कमा के भी लेके आना है, आपको सरवाइव भी करना है, हालात अप डाउन हो रहे हैं। वो एक जंग के लिए निकला हुआ एक मर्द, लेकिन उसको क्या क्या चीजें फेस करना पड़ रही हैं इसका तो ख्याल ही नहीं है। जितना भी जमा पूंजी है, जो भी ख्वाब है, जो भी अरमान है, वो शादी की हद तक माँ बाप समझते हैं। हमने शादी कर दी, इतना पैसा लगा दिया, अब तुम जानो तो तुम्हारे काम जाने। भाई गलत किया ना, ये हमारा कसूर है। जब तक हम अपनी गलती नहीं मानेंगे उसको सुधारेंगे कैसे?
یہ سدھار ماں باپ کی طرف سے ہی آئے گا. جو بچے شادی سے پہلے اپنے کورسز مکمل کر کے اپنی زندگیوں میں پیر رکھیں گے انشاءاللہ وہ ضرور کامیاب ہوں گے. اور یہ ضروری ہے, ہم جتنی بھی ڈگریاں لے کے دے دیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے جب تک انسانیت کی ڈگری نہیں لے کے دیں گے ان کو. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی جو ہے نا وہ باتیں کی اور بہت اچھی تجاویز دی. احسن بھائی کی اور آپ کی باتوں میں یہی ہے کہ ہمیں کچھ ایسے کورسز کو کی طرف آنا چاہیے اور بچوں کو لانا چاہیے. انشاءاللہ اس پر ہم کرتے ہیں کام, کچھ اور لوگ بھی کر رہے ہوں گے. انشاءاللہ ہم مل کر ایک اس حوالے سے کچھ دنوں میں کوئی سیٹ اپ بناتے ہیں. جی عبد المتین بھائی. السلام علیکم. سوری بھائی نہیں بہن ہی ہے میرے بیٹے کا نام ہے. جی ایکچولی میں سوال کرنا چاہ رہی ہوں جو آپ نے شادی کے بارے میں جو مرد گناہ نہ کرے تو وہ دوسری شادی کر سکتا ہے یا اس کی جو اجازت ہے دین میں 4 شادیوں کی. تو پوائنٹ پہ آ رہی ہیں آپ. ہاں جی, تو جیسے عرب کلچر میں وہ ان کے یہ شروع سے لے کے ان کے بچے ان کی بیٹیاں یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو ادھر جیسے نارمل ہے. اب یہی چیزیں جس طرح سے خاندانی سسٹم ہے پاکستان میں یا انڈیا میں تو اس چیز کو دوسری شادی کرے تو وہ بال سمجھا جاتا ہے نا. تو اب اس میں یہ ہے کہ یہ جب عورت مرد کو ڈپریشن ہوتا ہے تو وہ دوسری شادی کر سکتا ہے, اور جب عورت کی بات آتی ہے اگر مرد دوسری شادی کر لے تو وہی ڈپریشن عورت پہ نہیں سوار ہو جاتا, اس نے بھی تو بچوں کی تربیت کرنی ہے, تو وہ پھر اس ڈپریشن کو کیسے ہینڈل کرے. جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے کہ بچیوں کو اس چیز کو نارمل سمجھا جاتا ہے یا وہ ایسے گرو اپ نہیں ہوتے ہیں جس طرح سے عرب کلچر الگ ہے. سیم ایسی چیز جو خاندانی سسٹم جو والدین کی خدمت کرنا یا نند یا دیور کی خدمت کرنا فرض نہیں ہے. تو اچھا بالکل میں اسی طرف آتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جی اچھا چلے صحیح ہے کوئی بات جی نہیں, آپ پہلے مکمل کر لیں. جی نہیں میرا مکمل ہو گیا سوال. صحیح. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عرب کلچر اور کسی بھی کلچر میں شریعت کے پہلو سے تو فرق نہیں کیا جائے گا. شریعت نے تو ہمیں ایک ہی کلچر دیا ہے اور اس کے خلاف جو بھی کلچر ہے وہ درست نہیں ہے. ہوتا یہ ہے جیسے میں نے اس لیکچر میں بھی کہا, آپ نے پچھلے دروس میں بھی کہا, آپ کو وہ مل جائے گا چینل پہ, وہ یہ ہے کہ ہم ایک عورت جو ہے وہ بہت زیادہ قربانیاں دیتی ہے, بہت زیادہ اس سے توقعات پوری کروائی جاتی ہیں اور غیر فطری اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے. ایک لڑکی جو اپنے ماں باپ کے گھر میں تھی 18-20 سال کی, اس کو 40-50 سال کی عورت والا اس سے کام لیا جاتا ہے. سسرال میں اترتے ہی وہ ساروں کا خیال رکھے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب اس کے بچے ہو جاتے ہیں, جب وہ اس کی اپنی بادشاہت جو ہے نا وہ مضبوط ہونے لگ جاتی ہے, ساس بیمار ہو گئی یا دنیا سے چلی گئی یا بوڑھی زیادہ ہو گئی, ٹھیک ہے, اس کی عمل درآمد کم ہو گئی, تو اب پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جو ظلم عورت نے سہے ہیں نا, اب غیر شعوری طور پر وہ عورت جو ہے اپنے آدمی کو دباتی ہے نا, اس کو کنٹرول کرتی ہے. کنٹرولنگ جو نفسیات ہے وہ اس کا شکار ہوتی ہے اور وہ پورے طریقے سے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے, ٹھیک ہے. تو اگر ہم شروع سے ہی اسلامی کلچر کو اپنائیں, نہ عورت سے انلیمیٹڈ قربانیاں لی جائیں, عورت کو رگڑے لگائے جائیں, ٹھیک ہے, اور نہ جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے عورت کا استحصال ہو, تو اور عورت کو جو بیوی کا جو حق ہے وہ بیوی کو دیا جائے, جو ماں باپ کا حق ہے ان کو دیا جائے, بہنوں کا حق ان کو دیا جائے, اعتدال سے چلا جائے, تو پھر میرے خیال میں عورت کو دوسری شادی سے تکلیف تو ہوگی لیکن وہ رویہ نہیں اپنائے گی جو انڈیا پاکستان میں اپنایا جاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے شاید میری موت ہو گئی اب یا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا زندگی کے اندر, تو وہ یہ انداز نہیں اپنائے گی. میں اپنے بر صغیر میں غور کرتا ہوں, میرا خیال ہے شاید 95% لوگ اللہ سے ڈر کے یا تقوی کے لیے یا گناہوں سے بچنے کے لیے شادیاں نہیں کرتے, ٹھیک ہے. جو 95% لوگ ہیں وہ گناہوں سے بچنے کے لیے شادیاں نہیں کرتے, بلکہ انہیں جو شادیاں کرنے کا ان کے ہاں جو
وجہ ہوتی ہے وہ پہلی بیوی سے لڑائی ہے, پہلی بیوی سے بنتی نہیں ہے. 100 بیوی کو جو بھی یعنی اچھا پہلی بیوی سے لڑائی کیوں ہے, وہ اماں کو خوش نہیں رکھتی, میری اماں خوش نہیں ہے اس سے, ٹھیک ہے, میرے بھائیوں کے ساتھ اس نے یہ کیا, میرے فلاں کا, اس کا اپنا مسئلہ کوئی بھی نہیں ہوگا. تو یہ ہم اللہ تعالیٰ والا معاملہ ہے نہیں. اگر اللہ والا معاملہ آ جائے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ کی شریعت رحمت ہے, عورت کے لیے بھی رحمت ہے اور مرد کے لیے بھی رحمت ہے. دوسری شادی کا عمل کتنی بیواؤں کو سکون دے دے گا, مطلقاؤں کو. اب میں غور کرتا ہوں کہ اس معاشرے میں جب آپ دوسری شادی کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ بہت ساری جس کو طلاق ہو جاتی ہے وہ اگلی شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتی, بس میں آزاد بہتر ہے, ٹھیک ہے, جو بیوہ ہو جائے وہ تو بیچاری اچھا ویسے بھی اس کو معاشرہ برا سمجھتا ہے. تو یہ ہے کہ یہ معاشرہ بڑا ظالم قسم کا معاشرہ ہے. اس کے اندر ہر بات جو آپ اسلام کی کریں گے اس میں آپ کو بہت سہنا پڑے گا اور بہت زیادہ آپ کو تکلیف اٹھانی پڑے گی, لیکن یہ ہے کہ آپ کو اٹھانی ہے کیونکہ آپ کی آخرت عزیز ہے, ٹھیک ہے. دنیا صرف میں نہیں رہ جانا, میاں بیوی اکٹھے جتنے مرضی سال رہ لیں, آخر مرنے قبر میں اترنا ہے. اور اس ملٹی میڈیا کے اور HD اور 4K کے زمانے میں آپ دیکھ لیں کتنی برائی اور کیسی کیسی برائی سامنے آ رہی ہے. تو بس اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. جی ثنا بہن آپ سوال کیجیے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو سر آپ کو بتانا تھا کہ اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے کا بہت شکریہ, اور میں نے بہت کم کسی اسکالر کو اتنے کھلے انداز سے اس ٹاپک کے اوپر بات کرتے سنا ہے. تھوڑا سا میں پہلے کچھ کمنٹ دینا چاہوں گی, اس کے بعد میرا ایک سوال ہے. کمنٹ یہ تھا کہ ہمارے جو میجورٹی فیملیز ہیں اس میں مجھے نہیں لگتا کہ ہماری جنرلی اتنی افورڈیبلٹی ہوتی ہے کہ ایک بیٹا بیوی کے لیے بھی ایک علیحدہ سیٹ اپ کا انتظام کرے اور ماں باپ کو بھی علیحدہ رکھے, جیسے یہاں پر بھی کچھ لوگوں نے یہ بات کی. تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ شادی کے بعد, چونکہ میں خود بھی جوائنٹ فیملی میں رہی ہوں, تھوڑا سا گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے, اور وہ زیادہ تر عورت جو لڑکی کے حصے میں اس لیے بھی آتا ہے کہ جو ساس اور سسر ہوتے ہیں وہ ایک ایسی عمر میں ہوتے ہیں کہ ان سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ سمجھ جائیں گے یا ان کو یہ پتا ہونا چاہیے, چونکہ نہیں ہے پتا, کیونکہ انہوں نے اپنے ماں باپ سے نہیں سیکھا, وہ جو سوسائٹی میں بڑے ہوئے ہیں وہ چیزیں نہیں ہیں, وہ مسنگ ہے. تو پھر ایونچولی عورت نے ہی اس چیز کو برداشت بھی کرنا ہے اور گھر بھی چلانا ہے, گھر کو بنانا بھی ہے. اور ظاہر ہے عمر کے اس حصے میں کوئی بھی عورت نہیں چاہتی کہ اس کا شوہر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے پیچھے. اور ایک اور پازیٹیو چیز یہ ہے کہ جو بچے اپنے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ ایک گھر میں بڑے ہوتے ہیں اس کی ایک پازیٹیو انرجی بھی بچے میں آ رہی ہوتی ہے. بہت سے اب سائنٹیفکلی پروون ہے کہ بچے بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں اور بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں ان بچوں کی نسبت جو کہ بہت آئسولیٹڈ انوائرمنٹس میں بڑے ہوتے ہیں. مگر چونکہ یہ ایک ٹپیکل سیٹ اپ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اب تھوڑے سے سولوشنس کے سائڈ پر آنا چاہیے کہ حل کیا ہے, کیسے ایسے فیملیز میں رہا جائے اور جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو اوائڈ کیا جائے. اور جیسے آپ نے کہا ہے آگے انشاءاللہ اس کے اوپر کچھ سیشنز ہوں گے, سو ہوپ فلی ہم اس طرح کے کچھ سولوشنز کے اوپر بات کر رہے ہوں گے. جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے اور پھر وہ اپنے شوہر کی اجازت سے بہت چیزیں وہ کرتی ہے جس میں اس کے ماں باپ کے گھر آنا جانا بھی شامل ہے, اور وہ ظاہر ہے اپنی زیادہ چونکہ وہ رہتی ہے اپنے ساس اور سسر کے ساتھ ہے تو وہ زیادہ ان کے ساتھ ہی انگیجڈ ہوتی ہے, ان کی خدمت, یا اگر وہ بھی خود کوئی عمر کے ایک ایسے حصے میں ہیں جس میں ان کو فزیکلی خدمت کی ضرورت ہے تو وہ کرتی ہے. مگر اگر اس کے اپنے ماں باپ عمر کے اس حصے کو پہنچ جائیں یا کوئی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو وہ اتنی انوالو نہیں ہو پاتی ہے, اور بہت حالات میں یہ دیکھا گیا ہے کہ شوہر کی اجازت بھی نہیں ہوتی ہے کہ بیوی ہفتے یا مہینے کے لیے اپنے ماں باپ کے گھر میں جائے اور ان کی خدمت کرے, حالانکہ وہ اس کے اپنے ماں باپ ہیں. کیا اس میں عورت کی پکڑ ہے؟ کیا اس سے یہ سوال کیا جائے گا کہ اس کے ماں باپ عمر کے ایک ایسے حصے میں تھے جہاں ان کو خدمت کی ضرورت تھی اور وہ حق نہیں ادا کر پائی, یا اگر شوہر کی اجازت نہیں ہے تو عورت کی چھوٹ ہے؟
ہاں بہت ہی آپ کا جو ہے اہم سوال ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کی وہ جو پچھلی بات ہے اس کی تائید کروں گا کہ یقیناً آپ نے جو بات کی ہے والدین کی کہ والدین کو بدلنا بہرحال ممکن نہیں ہے، تو بہت مشکل ہے. تو اس میں ہمیں صبر اور تحمل سے اور سمجھداری کے ساتھ کچھ چیزوں کو سوچنا ہے. تو میری خواہش ہوگی آپ اس میں اس ساتھ ڈالیے ہمارے ساتھ، اور ہم کچھ سلوشنز کے حوالے سے اگر ہم کوئی ٹاپک رکھتے ہیں تو آپ اس میں پارٹیسپیٹ کیجئے، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ ہم ویلکم کریں گے. میں خوشی ہوگی کہ اس کو ہم مکمل کریں. اب جہاں تک آپ کا سوال ہے، یہ سوال خاصا جو ہے وہ شرعی ذمہ دارانہ کچھ پہلوؤں کا ہے، اور اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے شرعی حکم کو دیکھنا ہے، کیونکہ اس میں اپنے اپنے واقع اور اپنے حالات کو بھی دیکھنا ہے. تو میں اس میں ٹائم لینا چاہوں گا. انشاءاللہ میں اگلے سیشن میں آپ کے اس سوال کا جو ہے وہ جواب دوں گا، بلکہ میری خواہش ہوگی آپ مجھے یاد دلائیں. تو اس سوال کو میں ابھی مجھے اس پر شرح صدر کچھ چیزوں میں نہیں ہے، تو میں کچھ چیزیں اس کی دیکھوں گا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ مجلس میں نا اس کو ڈسکشن کریں گے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ. شکریہ. جزاک اللہ جی آپ تمام احباب کا جنہوں نے اس میں شمولیت کی، ہماری بہنوں کا. تو انشاءاللہ اس سفر کو ہم جاری رکھیں گے. اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے مبارک بنائے، سیکھنے کا ذریعہ بنائے، علم صالح، علم نافع. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.